نعت پیش کر دی جائے۔ جی فہیم گوہر صاحب، جزاک اللہ۔ جی میں ضرور پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ہمارے اللہ وبرکاتہ۔ مفتی مبشر صاحب ماشاءاللہ تشریف لائی ہیں، اہلاً سہلاً مرحبا۔ اور ہماری بڑی خوبصورت شخصیت جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا، ہمارا مان، ہمارا غرور، ہماری بڑی دعائیں، اور ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کو ویلکم کہہ رہے ہیں۔ جی فہیم صاحب، کیونکہ ہم مسجد نبوی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی زیارت کر رہے تھے، تو اسی کی حاضری کی متعلق میں ایک کلام پیش کروں گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، سبحان اللہ۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، انشاءاللہ سبحان اللہ۔ اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج مسجد نبوی کی زیارت اور فہیم بھائی کی خوبصورت آواز کے ساتھ خوبصورت لیرک، بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دینوں میں، ہمارے سینوں کو منور فرما دے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں ہمارے مفتی مبشر شاہ صاحب، نہایت ہی قابل احترام، ہماری بڑی محترم ہستی۔ مفتی صاحب، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اہلاً سہلاً مرحبا۔ یہاں پر آج جو ہمارا موضوع ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اوپر، اور امام مہدی علیہ السلامت کی آمد اور ان کی شناسانیوں کے بارے میں ہم یہ میرا جو سوال ہے کہ نبی اور رسول میں فرق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے بارے میں، ان کی جو مقام کے بارے میں، کہ جیسے وہ سردار انبیاء، حوض کوثر کے مالک، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ تو یہاں پر جس طریقے سے مرزا قادیانی نے
ان کے بارے میں جو آیات اتری قرآن کریم میں کہ وما ارسلنا کا رحمت ان کے حوالے سے آج سورۃ کوثر کے بارے میں اس نے کس طرح سے کفر بکا، اس نے جو ہے اپنا جو دجل کیا اس نے سورۃ وضحیٰ کے بارے میں، اور ان کو حوالوں کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے سامنے وہ پیش کریں۔ جزاک اللہ خیرا احسن الجزاء فی الدارین۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترمہ، میرا صرف ایک سوال ہے چھوٹا سا، جی جی وہ میں نے کرنا تھا یہاں پہ۔ ماشاءاللہ نعیم گور صاحب نے بابر بھائی پلیز ہمیں تھوڑا سا یہ مطلب بیان کر لینے دے، سوال ہم لوگ آخر میں رکھیں گے، ہمارا پروگرام زیادہ لمبا نہیں ہے، 45 منٹ پہ ہم نے اس کو ختم کر کے پھر آپ لوگوں کے سب کے سوالات ہوں گے۔ آپ وہ کیا آپ کی بات ٹھیک ہے، میں نے ذرا جانا ہے کہیں، اس لیے میں کہہ رہا تھا اگر آپ دوبارہ تشریف لے آئیں ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ جی آپ کریں سوال، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی جی بولے آپ۔ چھوٹا سا سوال ہے میرا یہ، جی 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 حکم۔ قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور مہدی ایک وجود ہیں، جی تو میں ذرا اس کی تشریح چاہتا ہوں، آپ دے دیں یا مفتی صاحب دے دیں، کیا مہدی اور جی عیسیٰ ہم ایک دونوں وجود دیں گے انشاءاللہ، اور اس کی ہم بالکل اس بات کی پوری وضاحت آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ آپ کو جو ہے مطلب سمجھا سکیں۔ ہمارے پاس جو بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت جو کچھ بھی علم دیا ہے ہم کوشش کریں گے کہ وہ آپ تک پہنچے۔ جی مفتی صاحب، ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کے جی میں ان کا سوال سب سے پہلے ان کا جواب دے دوں۔ یہ کہہ رہے ہیں جی قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور امام مہدی ایک ہی شخصیت ہیں، جبکہ مرزا غلام قادیانی خود کہتا ہے کہ عیسیٰ اور مہدی الگ الگ شخصیات ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے، صفحہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 100۔ آپ سب لوگ نوٹ کر لیں، کیونکہ آپ کے پاس جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کے پاس کاپی پین موجود ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی جگہ پر کوئی بات کرنی پڑ جائے، کوئی آپ کسی مناظرے میں جانا چاہتے ہیں، بعض ٹائم ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں تو ہمارے لوگ جاتے ہیں، تو کم از کم آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ یہ تو جاہل لوگ ہیں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس وقت ہمارے پاس بہت بڑی شخصیت موجود ہیں، آپ ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی کاغذ پین جو ہے وہ تیار رکھیں اور اب ان حوالے کو نوٹ کر لیں۔ جی یہ لیں جی، یہ کتاب ہے روحانی خزائن جلد 17 اور صفحہ 167 176 ہو گیا نا، 167 جی جی 170 جی۔ اور یہ عبارت ہے جناب، میرے پاس اس ٹائم ہائی لائٹر نہیں ہے، یہ جہاں میری انگلی ہے۔ جی مرزا قادیانی کہتے ہیں لے سکتے ہیں بھائی؟ جی جی بالکل لے سکتے ہیں جی، آپ نے کسی نے لینا ہے تو سکرین شاٹ لے لے وہ۔ مسیح موعود اور مہدی اور دجال تینوں مشرق میں ہی ظاہر ہوں گے، اور وہ ملک ہند ہے۔ مرزا قادیانی مسیح موعود کو، امام مہدی کو اور دجال کو تین شخصیات کہہ رہا ہے، دو نہیں کہہ رہا۔ اگر مرزا قادیانی مسیح موعود اور یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کو ایک شخص مانتا ہوتا تو یہاں پر ہونا تھا کہ دونوں مشرق میں ظاہر ہوں گے، جبکہ وہ ان تین کی الگ الگ بات کر رہا ہے۔ امید ہے کہ بابر صاحب کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ جی یہاں پر میں ایک، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک حدیث بیان کر سکتی ہوں، یہاں پر میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ جو حدیثوں کے حوالے دیتے ہیں کہ مہدی اور عیسیٰ ایک وجود ہیں، شخصیات کی تو بات نہیں کر رہے، وہ تو وجود کی بات کر رہے ہیں۔ جی جی، تو نام تو ہر بندے کو الگ الگ دیا جا سکتا ہے۔ جی چلیں اس کا بھی جواب دیں، میں جواب دیتا ہوں۔ حدیث کا کوئی پیٹرن حوالہ دیں تاکہ جب حدیث کا حوالہ میں دیتا ہوں، مائک میوٹ کریں۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کی معلومات بہت کم ہے، آپ یا تو خود قادیانی ہیں یا جن قادیانیوں سے آپ ابھی ہم کسی کو جانتے نہیں ہیں، یہ بھائی بابر صاحب پہلے بھی آتے رہے ہیں میرے پاس،
تو میرا خیال ہے کہ ہمیں علم سے اگر ہم لوگ ان کو بتا دیں ان کی جو بھی شناخت ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ قادیانی نہیں ہے، جی کوئی بات نہیں، پہلے بھی آئی ہیں بابر صاحب۔ کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ میں ویسے جنرلی بات کی ہے، میں نے آپ جنرلی بات جاتے رہتے ہیں نا مفتی صاحب ان کی براڈز پر، اور پھر وہ جو سنتے ہیں تو جہاں پر وہ لاجواب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پراپر ان کو ہم لوگ بتا سکیں۔ جی بابر صاحب میں نے جنرلی بات کی ہے کہ جو اس قسم کے سوالات کرتا ہے یا تو وہ خود قادیانی ہوتا ہے یا وہ اس کی معلومات ہی کم ہوتی ہے، قادیانیوں نے ان کو غلط گائیڈ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں اور حدیثیں پیش کر کر کے امام مہدی کو ثابت کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دو الگ الگ وجود ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرزا قادیانی حدیثوں کو مانتا ہی نہیں ہے۔ حوالے نوٹ کیجئے، وہ کہتا ہے امام مہدی کے متعلق، باجی آپ کی بھی بیچ میں بیپ آ رہی ہے تو اچھا، تو وہ کہتا ہے کہ امام مہدی کے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں ٹوٹلی کلہم جو ہے وہ ساری کی ساری مخدوش ہیں، ضعیف ہیں، ناقابل قبول ہیں، میں ان کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ حوالے نوٹ کیجئے، روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 314 ہے، حمامات البشرا کے اندر مرزا قادیانی کہتا ہے وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ مَجِيءُ الْمَهْدِي فَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ وَمَجْرُوحَةٌ۔ وہ کہتا ہے کہ یہ امام مہدی کے متعلق جتنی بھی حدیثیں آتی ہیں، کیا تو جانتا ہے کہ یہ ساری کی ساری کلوہا دیکھیں مبشر صاحب سنیں میری بات، میں جواب دے رہا ہوں، اب سن تو لینا، مائک میوٹ رکھیے ابھی، چونکہ مجھے کیونکہ آپ کی تصدیق صاحب ایک سیکنڈ، اس کا سوال یہ ہے مفتی صاحب، وہ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس کیا ہے حدیث کا حوالہ، وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں وہ ابھی حدیثوں کے حوالے دیتے ہیں، میں جو حدیثوں کے آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیثوں کے حوالے دیتے ہیں، آپ بار بار کہہ رہے ہیں حدیثوں کے حوالے، مائک میوٹ رکھیں گے ابھی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں آپ کا سوال بھی سمجھ چکا ہوں، میں ایک گراؤنڈ تیار کر رہا ہوں، میں آگے جا کے اپنے حوالے بھی دیتا ہوں، پہلے مرزا قادیانی کا رد کر لوں تو آگے جا کے اپنے بھی حوالے دیتا ہوں۔ آپ ذرا تھوڑا سا صبر اور تحمل کے ساتھ اگر بیٹھے رہیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلے تو یہ بات کلیئر کر لیجئے کہ قادیانی احادیث کے روح سے امام مہدی کو نہیں مانتے۔ مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ امام مہدی کے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں کلوہا ضعیفۃ مجروحۃ، وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، مجروح ہیں، ناقابل قبول ہیں، میں ان کو مانتا ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے جا کے مفتی صاحب اگر ایسا تھا تو پھر اس نے امام مہدی ہونے کا میں سارے سوالوں کے جواب دیتا ہوں، میں سب سوالوں کے جواب دیتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں ایک ترتیب سے لے کے آگے بڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ گزارش یہ ہے، روحانی خزائن جلد 3 ہے اور صفحہ 406 ہے، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ مہدی کی خبریں ضعف سے خالی نہیں۔ 2 حوالے ہو گئے، تیسرا حوالہ سماعت کیجئے، روحانی خزائن جلد 22 ہے، صفحہ 214 ہے، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے حدیثوں کو خوب غور کر کے پڑھو، وہ مہدی معہود کی نسبت اس قدر اختلاف رکھتی ہیں کہ گویا تناقضات کا مجموعہ ہے، تناقضات یعنی ایک دوسرے کی مخالف ہے۔ بعض حدیثوں میں لکھا ہے کہ مہدی فاطمی ہوگا، بعض میں لکھا ہے کہ عباسی ہوگا، بعض میں لکھا ہے کہ رجل من فارس ہوگا، یعنی میری امت سے ایک شخص ہوگا۔ ابن ماجہ کی حدیثوں نے ان سب روایتوں کے اوپر پانی پھیر دیا ہے کہ کیونکہ اس حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ لا مہدی یا الا عیسیٰ، یعنی عیسیٰ ہی مہدی ہے، اس کے سوا اور کوئی مہدی نہیں۔ پھر مہدی کی حدیثوں کا یہ حال ہے کہ کوئی بھی مائک میوٹ رکھے پلیز، آپ تھوڑا سا ہمیں صبر سے سن لیں، یا تو ایسا ہے آپ مجھے کہہ دیں جی تم مائک بند کر دو، میں نے اپنی سنانی ہے تو سنا لیں، آپ سنا لیں، میں پھر بند کر دیتا ہوں۔ جی بابر صاحب۔ نہیں مفتی صاحب میرے لیے قابل احترام ہے آپ، بات یہ ہے کہ وہ یہی والی حدیث پیش کرتے ہیں نا،
लाल महदी इल्ला ईसा, इसका क्या जवाब है? बाबर साहब आप बात मुकम्मल होने देंगे तो आपको समझ आएगी ना, आप चुप करके सुने, पूरे हवाले बाबर साहब एक बात पूरी सुने, हमको समझ लगेगा, फिर हम पूछ रहा बाबर। बाबर साहब प्लीज बाबर भाई, क्योंकि आपने जो बात की थी ना, आपका सवाल ये था कि कादियानी ये कहते हैं, अगर आपका ये बाबर भाई पूरी बात समझो, के बारे में बता दें तो वो आपको उधर से आप तो समझ आ जाए तो फिर बात करना। बाबर भाई एक मिनट वो इसलिए क्योंकि कादियानियों से आपने स्टार्ट किया कि वो ये बात कहते हैं, तो पहले वो उन्हीं की बात आपको बता रहे हैं कि जो बात आप हमें बता रहे हैं वो उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद जो हमारा अकीदा है, जो हदीस हैं हज़रत ईसा के बारे में और हज़रत इमाम महदी के बारे में, फिर वो हम आपसे बताएंगे, ताकि आप जब दोबारा उनके पास जाएं तो आपके पास हर तरह के उनका भी इल्म हो और आपके पास कुरान और हदीस के हवाले से भी आपको बाकायदा तौर पे लेना हो। बाबर साहब सही बात है, बिल्कुल जी मुफ्ती साहब। गुजारिश ये है कि इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है हमारे यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर भी बाद में अपलोड हो जाएगी, तो सुनने देखने वालों को कोई फ़ायदा हो, कोई इल्म हो, कोई नॉलेज हो, दोनों तरफा इतराज़ात और उनके जवाबात होने चाहिए कि कादियानी ये कहते हैं जी, उसका जवाब ये है। तो भाई मैं एक ग्राउंड तैयार कर रहा हूँ और इसके ऊपर बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू करनी है, ऐसी टेंशन ना लें आप, थोड़ी देर तहम्मुल से सुनते रहें। अगर आपको मेरे भाई जल्दी है तो आप हमें अपने सवालात लगा दें और आप जा सकते हैं, ठीक है। आपका सवाल जब हमने सुन लिया है, आप सुने तो सही तहम्मुल के साथ। आपने बात ही ये की है जी कादियानी हदीसें पेश करते, कादियानी हदीसें, ओ भाई कादियानी तो मानते नहीं हदीसों को। मिर्ज़ा कादियानी तो बार बार कहता है मैं तो इमाम मेहदी की सारी हदीसों को तनाकुज़ात का मजमुआ और ज़ईफ़ और मजरू और मखदूश मानता हूँ, ठीक है। और फिर वो ये वाली हदीस जो आप जिसके ऊपर आपने माइक ओपन किया है कि ला महदिया इल्ला ईसा, जी ये कादियानी बड़ा पेश करते हैं जी, बड़ा, मुझे भी पता है, 25 साल मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं कादियानियों की ये हदीसें सुनते हुए, और हर दफ़ा उनको हम ये जवाब देते हैं और आगे से वो बोल नहीं सकते, उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता। या तो अब मैंने भाई, या आप जवाब दे देना। अब आप चूंकि एक थर्ड पार्टी की बात हमारे तक पहुँचा रहे हैं तो आप हमें सुने तो सही ना कम अज़ कम। या तो कादियानियों को लाएं हमारे सामने, हम उनसे डिस्कस करें, टॉक करें, ठीक है ना। ये बात है, सब्र तहम्मुल रखते हैं, देखते हैं मामला क्या है, माजरा क्या है। ये हदीस बड़ी पेश कर, वो खुद कह रहा है कि इस एक हदीस ने सारी हदीसों के ऊपर पानी फेर दिया है, और कुल्लुहा मजरूहातुन व ज़ईफ़ातुन, वो कहता है कि ये भी हदीस ही है ना इब्ने माजा की, ला महदिया इल्ला ईसा, ये बाहर तो नहीं है ना। वो कहता है ये भी उसमें ही शामिल है कुल्लुहा के अंदर, कि ये सब ज़ईफ़ हैं, मैं मानता ही नहीं हूँ, और ये हदीस वो है सबके ऊपर पानी फेरने वाली है। तो आप सुने तो सही, हवाले नोट करें, कादियानियों की वेबसाइट के ऊपर alislam.org के ऊपर जाकर देखिए, हवाला गलत हो, जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा, मुंह मांगा इनाम हम देंगे, इतना ही कर सकते हम, और तो नहीं कुछ कर सकते। मनवाना ना मनवाना तो हमारे बस में नहीं है कि भाई मानो भाई मानो भाई मानो, ये तो नहीं हम कर सकते। कम अज़ कम आपको हम हवाला दे सकते हैं, बस मानने ना मानने वो आपकी सरदर्द है, हमारी नहीं। मिर्ज़ा कादियानी कहता है क्योंकि इस हदीस के ये अल्फाज हैं कि ला महदिया इल्ला ईसा, यानी ईसा ही महदी है, इसके सिवा और कोई महदी नहीं। फिर महदी की हदीसों का ये हाल, महदी की हदीसों, तो जो करिए, महदी की हदीसों का ये हाल है कि कोई भी जीरा से खाली नहीं है, और किसी हदीस को किसी को सही हदीस नहीं कह सकते। सुन ले आप, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा। बस जिस रंग पर पेशगोई ज़हूर में आई और जो कुछ हकमे मऊद ने फैसला किया वही सही है। वो ये आखिरी लाइन में पता क्या कह रहा है, वो कहता है मैं हदीस तो किसी दुनिया की हदीस को मानते ही नहीं हूँ, हाँ जो मैं तुम्हें हदीसें पेश करता हूँ, मैं जो गप्पे मारता हूँ ना, वो गप्पे ठीक हैं, बकाया मैं हदीस किसी को नहीं मानता। और अभी मैं हवाला देता हूँ, वो कहता है मैं हदीसों को रद्दी की ठोकरी के अंदर फेंकता हूँ। हाँ माज़अल्लाह, आगे सुनिए ज़रा, आखिरी लाइन में दोबारा रिपीट करूँगा। कहता है बस जिस रंग पर पेशगोई ज़हूर में आई और जो कुछ हकमे मऊद ने फैसला किया वही, हकमे मऊद वो अपने आप को कह रहा है, कहते जो इसने फैसला किया ना वही सही है। वो कहता है कि देखें मसीह मऊद ये होता है कि जो टॉनिक वाइन पिए, स्ट्रिंग्स वाइन पिए, पोर्ट वाइन पिए, कोला वाइन पिए, वो है मसीह मऊद, वो है इमाम मेहदी। तो ये बात सही है, ये सही हदीस है, इसको हदीस समझो,
کہ یہ حدیث کے اندر ہے کہ وہ ٹانک وائن پیے گا، شرابیں پیے گا، زناکاریاں کرے گا، چوریاں کرے گا، ٹھگیاں کرے گا، ڈنڈی بازی کرے گا، جو غلط کام ہے وہ کرے گا، یہ صحیح ہے، وہ یہ ہے یہ لائن۔ وہ کہتا ہے پس جس رنگ پر پیش، رنگ میں جو رنگ یعنی پوری زندگی اس کی جس کاموں میں گزری ہے، وہ کہتا ہے وہ پیش گوئی تھی یہ کہ جو مسیح موعود ہوگا یہ سارے کام کرے گا، کرتوتیں اس کی یہ والی ہوں گی کہ 50 کتابیں لکھنے کا وہ لوگوں کو کہے گا، اور ایڈوانس بھی پیسہ جمع کر لے گا اربوں روپیہ، اور 25 سالوں کے اندر 5 چھوٹے چھوٹے رسالے لکھ کے وہ کہے گا کہ جناب 5 اور 50 کے اندر صفر کا ہی فرق ہے۔ تو لہٰذا یہ مسیح موعود کی کرتوت ہوگی کہ وہ ٹھگی کرے گا لوگوں کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے یہ جو حکم موعود کا جو فیصلہ ہے نا، یہ ہے صحیح، جو میں فیصلہ کرتا ہوں نا یہ صحیح ہے، اور یہی صحیح حدیث ہے۔ سنیں ذرا، تحمل سے سنتے ہیں، زیادہ جذباتی نہیں ہوتے۔ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 357۔ مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ قادیانیوں ذرا نیڑے ہو جائے بھائی، نیڑے ہو کے سنیں آج۔ مہدی کی حدیثیں سب مجروح اور مخدوش بلکہ اکثر موضوع ہیں۔ موضوع پتہ کیا ہوتی ہے؟ جو گھر میں بیٹھ کے بناتے ہیں، جیسے مرزا جی گھر میں بیٹھ کے بناتے تھے نا حدیثیں، اس کو کہتے ہیں موضوع حدیثیں، ٹھیک ہے جی، اس کو کہتے ہیں موضوع حدیثیں۔ ایک منٹ ذرا ٹھہرے آج۔ وہ مرزا جی کی جو موضوع حدیثیں تھیں نا، جو گھر میں بیٹھ کے وہ بناتے تھے، وہ عاجز نے یہ کتاب لکھی ہے، مرزا غلام قادیانی کے شہرۂ آفاق 200 جھوٹ۔ وہ 200 جھوٹ اصل میں کیا ہے؟ 200 شہرۂ آفاق حدیثیں اس نے اکٹھی کی ہیں، یہ میں نے کی ہیں، مرزا قادیانی کی بیان کردہ، جس میں اس نے گپیں ماری ہیں۔ دنیا کی کسی ایک حدیث میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کہتا حدیثوں میں ہے۔ ہم نے چیلنج کیا، منہ مانگے انعام کا اس کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے، اور کتاب کو لکھے بھی 10 سال ہو گئے، آج تک کسی قادیانی نے اس مناظرے کا چیلنج قبول نہیں کیا، اور اس کتاب کا ایک حوالے کا بھی رد نہیں کیا۔ یہ ہے وہ حدیثیں جس کو وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے، جو میں کہتا ہوں یہ صحیح ہے، جو میری کرتوتیں ہیں وہ صحیح ہیں۔ قرآن اور حدیث کو تو میں مانتا ہی نہیں ہوں، میں ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں۔ قرآن کے بارے میں تو وہ یہ کہتا ہے عاجز نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کے اوپر مفصل حوالے موجود ہے، قادیانی کلمہ۔ وہ کہتا ہے کہ جناب قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، دنیا سے ختم ہو گیا ہے، وہ تو چلا گیا ہے، اب میں محمد بن کے دوبارہ آیا ہوں دنیا میں، میرے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ تو مفتی صاحب گل ہے وہ کلمہ تو تساں بھی اپنا بنایا ہو وکری گل کیا جے باجی نوٹ کریا جے باجی باجی جڑی گل میں گل جڑی کہی سی کہ تسی یا تے تسی خود قادیانی ہو تے یا تو گل آ گئی نا سامنے، باجی سمجھ آ گئی جے نا؟ بابر صاحب میری گل سن، میں میرا سوال ہی نہیں، میرے سوال دا جواب تسی دیندے ہی نہیں پے، بار بار تسی یہ گلاں کر منو صرف نہیں گل دسو کہ قرآن دے حدیث وچوں حوالہ میں ابھی پورا سناؤں گا۔ مہدی کی حدیثیں سب مجروح اور مخدوش اور اکثر موضوع ہیں، اکثر موضوع ہیں، اکثر موضوع ہیں۔ نہ اب نہیں مائک میوٹ، اب نہیں، آپ کو میں نے بولنے دینا، ساری دنیا کو پتا چل گیا آپ کون ہے، ساری دنیا کو پتا چل گیا، مائک میوٹ رکھیں۔ بابر صاحب مفتی صاحب یہ پہلے آتے ہیں میرے پاس، بابر مجھے پتا ہے سارے قادیانی بھی ہماری بریڈوں پر بھی آتے ہیں۔ میرے اوپر الزام لگا رہا ہے یہ بندہ، بار بار الزام لگا رہا ہے۔ بابر صاحب جو ہے نا یہ بڑے میرے پرانے مطلب آتے ہیں، اور بابر صاحب آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں سمجھتا جناب، میں سمجھتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ کیا کافر سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کو؟ میں آپ کو بھی کافر نہیں سمجھتا، میں کسی کو کافر نہیں سمجھتا۔ دیکھ لے باجی، دیکھ لے، اور کیا ثبوت دوں باجی؟ پتہ نہیں مجھے تو باجی یہ ہماری فیلڈ ہے، 25 سال میں نے چیلنج کیا ہے، 25 سال ہو گئے ان سے الجھتے ہوئے، ہم بندے کو ہم دور سے جناب پہچان جاتے ہیں ایسے منٹوں کے اندر، منٹوں کے اندر۔ الزام کیا؟ ایک منٹ بابر بھائی، آپ نے سامنے کیا ہے آپ بتاؤ یار۔ بات یہ ہے، اس بات کو چھوڑتے ہیں مفتی صاحب۔ نہیں باجی، ابھی یہ ہمارے لڑکے ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں، دیکھیے گا، کرے فیصلہ نہیں کرے یار، جواب دینا تو دسو مفتی صاحب۔ نا جی، مرزا غلام قادیانی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیں ساری دنیا کو، باجی کو بھی پتا چلے۔
ये कोई इस्लामी शरत है? देखिए बाजी, देख लिया नहीं, बाजी तो इल्मी शख्सियत है, वो तो जानती है। मुफ्ती साहब अपना जवाब देना चाहिए, जो भी है। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, माइक में उठ नहीं कर रही, बार-बार बीच में बोल रहे हैं, बार-बार बोल रहे हैं। ये इब्ने माजा बोल रहा है भाई, ये कादियानी है। इब्ने मैं कसम खाकर बोलता हूँ कि उम्मे रुबाब आपसे ज्यादा आलमा है। आप माइक म्यूट रखे, मैं अभी, मेरी गुफ्तगू जारी है। आपको इतना, अगर आप कादियानी ना होते, आपको इतनी तकलीफ ना होती, आपको तकलीफ ना होती। आप माइक म्यूट रखे, मैं जवाब दे रहा हूँ। मुफ्ती साहब, ये कादियानी है, ये इब्ने माजा बोल रहा है, ये कादियानी है, इब्ने माजा बोल रहा है। ये वाज चेंज करके आईडी बदल के ये इब्ने माजा है। इब्ने माजा की मैंने बहुत सारे मुनाजरे किए कि इब्ने माजा की नहीं है, आवाज नहीं है ये बुरी, बहुत बुरी यार। मुझे हवाला देने दें, माइक म्यूट रखिए। बाबर साहब, आप इस बात की वजाहत कर दें कि अगर आप कादियानी भी हैं तो कोई बात नहीं, आपको जो जवाब चाहिए होगा वो हम आपको देंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि ये आईडी मेरे पास बहुत दफा पहले भी आई है बाबर साहब। बाजी बहुत दफा ही आते होते हैं, क्या हो गया बाजी, क्या हो गया आपको? आप मतलब दीन की बड़ी बात सुननी, ये ऐसे ही होता है हमारी सफों के अंदर। ये मुझे मजबूरन बोलना पड़ रहा है। उमर बाब सिस्टर कादियानी सफ़ों में घुस जाते हैं, ठीक है। आप इनका मौक़िफ़ क्यों नहीं ले रही? उनका मौक़िफ़ लेना चाहिए ना। बताओ बाबर साहब, क्या मानते हो मिर्ज़ा कादियानी को? हमारा इक़ीदा क्या है? पहले बहस नहीं करनी चाहिए, बस पहले अपना अक़ीदा बताओ बाबर, अपना अक़ीदा बताओ कि कादियानियत के बारे में क्या जानते हो और मिर्ज़े को क्या समझते हो। तुम्हारी जवाब फहीम कादियानियत नहीं, उन्हें हुने लानत पा देनी जे कादियानियत है अहमदियत। अहमदियत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी नू की समझना है? पंजाबी च पूछ रहे हैं, आसान लफाज दे विच। दस काफर है तेरे नज़दीक, ओ मेहदी है तेरे नज़दीक, ओ ईसा है तेरे नज़दीक, ओ मसीह मौत है, ते की समझना है? दस जरा को जल्दी, शाबाश। बात ये है, सिस्टर नहीं, मैं फ़हीम बात कर रहा हूँ, सिस्टर नहीं बात कर रही, मैं फ़हीम बात कर रहा हूँ, मुझसे बात करें जी। तो भाई मैंने जिस ये है कि आप मेरे सवाल का जवाब देना या नहीं देना। मैं जो पूछ रहा हूँ, जो मैं पूछ रहा हूँ, काफर नहीं मानता तेरे नज़दीक, फिर एक मिनट, फिर तेरे नज़दीक मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी मुसलमान है तेरे नज़दीक? ला वज़ीरतुम विज़रा उखरा, मैं जड़ी बात कर रहा हूँ, तेरे नज़दीक बोझ उठाना है, किसी दूसरे का नहीं उठाना। तेरे नज़दीक मिर्ज़ा कादियानी मुसलमान है? बंदा फड़या गया। मैं किसी को काफिर कहकर खुद मैं जड़ी गल तेरे नज़दीक बस बंदा फड़या गया। सिस्टर ये कादियानी है, ठीक है। मैं रसूल पाक चले माइक में उठो भाई, माइक में उठो भाई, माइक में उठो भाई। जवाब देना है बाबर भाई आप फिर बोल रहे हैं, ठीक है, आप नोट करो, आप नोट करो, माइक में उठ करें भाई, माइक में। बाबर भाई आप बात बिल्कुल ठीक है, आप बोल रहे हैं। मुफ्ती साहब एक बात, कुरान और हदीस की रोह से जो आपने सवाल किया कादियानियों के बारे में कि उनका ये अकीदा है, और फिर उसके बाद उनके अकीदे के बाद हम लोग आपको कुरान और हदीस से अब बस हमारे सुन लें, पहले सुन लें, ये जो मुसलमानों का अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रख लें ताकि सुनने वालों को भी उनका अकीदा भी वाज़ेह हो जाए और जो कुरान और सुन्नत का अकीदा है वो भी वजाहत हो जाए, पता चल जाए। अच्छा अब सुनिए जी, आपको मजरूह करना मकसद नहीं है, आप कुछ कोई भी हैं, हमें इस चीज़ से गर्ज नहीं है। हमारा काम ये है कि कादियानियों के अकीदे को भी वाज़ेह कर देना और जो मुसलमान का अकीदा है उसको भी वाज़ेह कर देना, बिल्कुल ठीक माज़रत के साथ मैं आपसे, ताकि सुनने वालों को दोनों का मौक़िफ़ जो है वो सामने आ जाए। जी बिल्कुल ठीक। जज़ाकल्लाह। अच्छा अब गुजारिश ये है कि पहले मौक़िफ़ सुन लें। आपको बार बार जो तकलीफ़ हो रही है, मैं आपकी तकलीफ़ भरपूर समझ सकता हूँ, लेकिन आपका सवाल भाई, हमारे जो सवाल हैं उनके जवाब कौन देगा? ये एक एक हवाला, एक एक जवाब देना है आपने, वो आपने देना है, ठीक है, वो बाद में नोट करते रहे बस, ध्यान नल, तवज्जो दे नाल। अच्छा जी, आगे जी। मिर्ज़ा कादियानी कहता है महदी की हदीसें सब मजरू और मखदूश बल्कि अक्सर मौजू हैं और एक ज़र्रा इनका इतबार नहीं, एक ज़र्रा भी इतबार नहीं है हदीसां दा। बाज़ आइमा ने इन हदीसों के इब्ताल के लिए ख़ास किताबें लिखी हैं। वो केड़ियां किताबां ने जी? दो चार दे सानू भी नाम दसो। आहो तुसां दसना जे बाबर साहब।
اچھا، اور بڑے زور سے ان کو رد کیا ہے، اور جب کہ یہ حال ہے کہ خود مہدی کا آنا ہی مارد شک اور شبہ میں ہے۔ واہ بلے، جب مہدی کا آنا ہی شک و شبہ میں تھا تو مرزا نے کیوں پھر اعلان کیا جی میں امام مہدی ہوں؟ وہ کتوں آئی؟ خود مرزا غلام قادیانی کہتا ہے قرآن کے اندر امام مہدی کا ذکر کہیں نہیں آیا، اور حدیثوں کو وہ کہتا ہے ساری کی ساری مجروح، ضعیف اور موضوع ہیں، تو پائی یہ تذکرہ آیا تے آیا کتوں؟ وہ دسو بھی تے صحیح نا، وہ کہاں سے آیا؟ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ جو حوالہ دیا تھا روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 217 کا آخری لائن، یہ وہ یہاں سے آیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دوبارہ سنیں، پس جس رنگ پر پیش گوئی ظہور میں آئی اور جو کچھ حکم موعود نے جو کچھ بھی حکم موعود نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے نا وہی صحیح ہے، وہ یہاں سے آیا، قرآن حدیث سے نہیں آیا۔ یہ عقیدہ قرآن حدیث کو تو ریجیکٹ کر رہا ہے نا، وہ قرآن میں تو امام مہدی کا ذکر ہے ہی نہیں، حدیثیں ساری کی ساری مجروح اور مخدوش اور ضعیف اور موضوع، تو وہ کہاں سے آیا؟ وہ یہاں سے آیا۔ مرزا کہتا ہے میں نے بس تمہیں کہہ دیا نا، منو منو، جب نہیں منو گے تو پتہ کیا کون ہو گے؟ وہ منوانے کا بھی اس کا اپنا ایک سٹائل تھا نا، اوے ذریات البغایا، اوے رنڈیوں کے بچوں، اوے گشتیوں دے بچوں، اوے کتیوں کے بچوں، دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر اور ان کی مائیں کتیوں سے بڑھ گئیں۔ وہ کہنا مینو منو، نہیں منو گے میں تمہیں گالاں کڈاں گا، پھر موٹی موٹی گالاں کڈاں گا۔ تے مرزے قادیانی نو کسی نے پوچھ لیا، مرزا جی مفتی صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حوالہ موجود ہے؟ میں حوالے دیتا ہوں باجی، اسی جیڑی گل کران گے جویں میری باجی تے میری بہن نے میرے کو حوالہ طلب کیتا ہے، تواڈے سارے دے اوتے فرض تے واجب ہے کہ تسی پوچھو کہ مفتی مبشر شاہ جڑی تو گل کیتی ہے دا حوالہ دے، اے ضروری ہے بھائی، بالکل ضروری ہے۔ حوالے نوٹ کرو، روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 31، انوار الاسلام۔ ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں۔ وہ کہندا ہے مینوں اگر جنہیں امام مہدی نہ منیا وہ حرامی ہے، حرامی اے منوان دا طریقہ ہے۔ جب ایک سیکنڈ مفتی صاحب، میرا سوال ہے، یہ بابر صاحب کا نہیں ہے، میرا سوال ہے آپ سے کہ جب وہ ایک چیز کا انکار کر رہے، قرآن کو مطلب وہ کہہ رہے کہ حدیث کے اوپر اس کا کوئی بلیو نہیں ہے، اور امام مہدی تو ثابت ہی حدیث سے ہو رہے ہیں، تو پھر اس کی مطلب اس کا مسیح الموعود بننا اور پھر امام مہدی کا دعویٰ وہ یہ ہے باجی، وہ یہی کہتا ہے، میں نے آخری لائن سنائی تو ہے باجی میری بہن، وہ کہندا ہے پیا کہ جو میں اپنے آپ نو کہنا وا یا جیڑا میری وضاحت یا جو میرا کریکٹر ہے یا میری زندگی جنج گزر رہی، بس اے وے امام مہدی دی علامتاں، اے نے نشانیاں تے اے وے صحیح، بس میں کسے قرآن دی اس نو نہیں منتا، وہ اے کہندا ہے نا پھر باجی۔ ٹھیک ہے جی اچھا، حوالے سنو، روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 53 نجم الہدا دے اندر مرزا قادیانی کہندا ہے عربی دے وچ، ان الادا سارو خنازیر الفلا ونساؤہم من دونہن الاقلب، کہتا ہے دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں۔ ہاں، جو بھی مرزا قادیانی کو نہیں مانتا وہ خنزیر ہے، اور اس کی ماں جو ہے کتیوں سے بھی بڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ ولد الحرام ہے۔ مرزا غلام قادیانی سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ تو نے داڑھی رکھی ہے، پگ باندھی ہے، تو دعوے نبوت کے اور امام مہدی کے اور اللہ ہونے کے اور اللہ کا بیٹا ہونے کے اور خدا کی بیوی ہونے کے دعوے کرتا ہے اتنے بڑے بڑے، تے تو کی گالاں کرنا ہے لوکاں نوں؟ تے مرزا قادیانی نے جو جواب دیا تھا سنیا جے ذرا دھیان نال، قادیانیوں نیڑے ہویا جے، نیڑے ہویا جے تے کال کریا جے، میں جواب لینا ہے تواڈے کول۔ اس نے کہا روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 80 کے اوپر، وَإِنَّمَا نَرُدُّ سَبَّ الصَّابِينَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ جَزَاءً لِلْمُفْتَرِيَاتِ، وہ کہندا ہے مینوں گالاں دیندے نے تے میں انہاں نوں گالاں دینا، ہن سمجھے ہو؟ اے مینوں گالاں دیندے نے تے میں اس واسطے انہاں نوں گالاں دینا وا کیونکہ مینوں گالاں دے، تو اس نے لفظ جو استعمال کیا وہ سب صابین کا یوز کی ہے، سب سین کے ساتھ، سب اور صاب کی جمع ہے حالت نسبی اور جری کے اندر، صابون اور صابین،
حالت رفی میں صابون اور صابین حالت نسبی اور جری کے اندر آئے گا، چونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو اس لیے یہ حالت جری کے اندر ہے، تو صاب کی یہ جمع ہے۔ تو مرزا قادیانی اپنے آپ کو صاب کہہ رہا ہے کہ میں صاب ہوں، گالیاں دینے والا، اس لیے ہم مرزا غلام قادیانی کا نام جب بھی لیتے ہیں تو کہتے ہیں مرزا صاحب، سین والا صاحب، وہ یہ حوالہ ہے کہ گالیاں دینے والا مرزا، مرزا صاحب، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ تھا اس کے منوانے کا طریقہ، اور یہ تھا جس کے اوپر ہمارے پیارے پیارے بھائی ببر شیر صاحب جناب پریشان ہو رہے تھے، اور مفتی صاحب وہ گل سن میری گل سن گل کی سنانی جے جدوں قادیانی نال گل کرو نا کہندے نے ساڈے نال قرآن تے حدیث تے گل کرو۔ اچھا قرآن دی حدیث نہ کرتے تے پے ہیں اسی کہنے تے پے ہیں کہ قرآن دی حدیث چ امام مہدی نو ثابت کرو نا ثابت یار گل سنو کرو، ثابت کرو سسٹر تھوڑی دیر بھائی کرو نا ثابت۔ میرا سوال ہے نا کہ سوال تواڈے ہی ہونے نے، میرا یہ سوال ہے جڑے ساڈے سوال نے وہ کدھر گئے بھائی؟ وہ بھی تے جواب بھی تے چاہیے نا، اسی کنا دیوارہ کو جا کے جواب لئیے۔ مفتی صاحب بابر بھائی آپ ہی جواب دے دیو، انہوں نے سوال کیا نا تو آپ جواب دے دیو۔ میرا لیکن وہ مسلمان ہے نا اگر میرا علم اس قدر ہوندا تے سسٹر میں تواڈے کول آ کے سوال کردا بھلا دسو جی اسی اگے مہدی دا تے مسیح دا کوئی وجود مربی وغیرہ ہوتے یا کوئی ان کا ہوتا تو یہ بحث کر لیتے بابر بھائی اچھا بات سنے نا یہ بڑے بڑے دفعہ ہم نے بھگت کے یہ چیزیں دیکھ لی ہیں کہ جو چھپے ہوئے قادیانی ہوتے ہیں ان کو ہم پھر بے نقاب کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا، آپ کہہ رہے تھے کہ میں مرزا قادیانی کو کافر نہیں کہتا، ٹھیک ہے، تو اگر میں اس کے کفر کی کوئی دلیل آپ کو دے دوں تو پھر کافر کہیں گے کہ نہیں؟ بتائیں ذرا، بولیں بات سنائیں نہیں مجھے، میں مرزا قادیانی کے کفر کی دلیل دے دوں تو آپ اس کو کافر کہیں گے کہ نہیں؟ او بھائی میں میرے پاس مجھے بتائیے نا، ہوں تو جنہ چکر میں کھوڈو چونا نہ کڈیا تے میں اگے گل ودانی ہوئی کو نہیں۔ چلو ذرا فیصلہ کرو، مرزا قادیانی دا کفر اگر میں دلائل دے ذریعے بابر بھائی مفتی صاحب بات ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے یار، بات سسٹر یہ ہو رہی ہے آپ سے کہ مجھے سسٹر نو چھڈو، تسی ہن سسٹر نو میرے نال گل کرو، تسی کہندے ہو جی میں مرزا قادیانی نو کافر نہیں کہندا، میں اودے تے لعنت نہیں پاندا، میں حوالے تانوں دین لگا واں، ذرا ہن چپ، مائک میوٹ، میں نہیں تانوں بولن دینا، میں مائک بولن نہیں دینا، چپ، مائک میوٹ، میری گل سنو جی۔ مرزا قادیانی کہندا وے روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207، جلد 18 صفحہ 207 حوالہ کیوں نہیں سنتے پہ؟ کیوں کی مسئلہ ہے تانوں؟ تسی جدوں مرزا قادیانی نوں منتے ہی کو نہیں تے تانوں کادی پھر تکلیف ہے کہ بھائی تسی مرزا قادیانی دے حوالے نہیں سنتے پہ؟ دسو ذرا، دسو، تکلیف ہوندی ہے نا پہ، تکلیف ہوندی ہے کہ دنیا نو پتہ چل رہا ہے قادیانیت دا چہرہ کی ہے، ہاں تکلیف تانوں ہو رہی ہے کہ مرزا دیاں کتاباں نہ کھولیں تے میں تے کھولنیاں نے مرزا دیاں کتاباں، کھولاں پھر مرزا دیاں کتاباں، قرآن کا علم نہیں۔ حوالہ سنو بھائی، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207، بولن تو بھی نہیں میں دینا، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207، نہ بھائی ڈاکٹر صاحب چپ بھائی، کوئی نہیں بولے گا۔ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207 تے میری کتاب دا صفحہ نمبر 48 تے مرزا قادیانی دا کتاب روحانی خزائن جلد صفحہ 207 اور جلد 18۔ مرزا قادیانی کہندا ہے پھر اس کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، تے جڑا اسی کلمہ پڑھنے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورا کلمہ پورے قرآن چ کدھرے نہیں لکھیا، لا الہ الگ لکھیا، محمد رسول اللہ الگ لکھیا ہے، تے محمد رسول اللہ جڑی آیت دے وچ لکھیا نا وہ ہے وے ایس آیت دے وچ لکھیا وے، سورہ فتح دی آیت 29، صرف ایک آیت ہے، تے اس آیت نو مرزا قادیانی اپنے اوتے فٹ کردا ہے، آندا میرے اوتے نازل ہوئی ہے
میرے بارے نازل ہوئی ہے اور یہ لفظ محمد ہے نا جڑا وہ میں واں میرا نام اللہ نے رکھے ہے محمد. ہوں دسو یہ بارے کی حکم ہے تھوڑے دسو ذرا. ایک حوالہ ہے صرف زیادہ نے جلدی کرو ہوں مائک اوپن کرو. بھائی منو قادیانی دی کتاباں دے نال کی غرض ہے ٹھیک ہے نا پہلی گل لعنت پاؤ پھر مرزا قادیانی تے پاؤ نہ لعنت. میں تواڈے بزرگاں تے نہ لعنت پاواں جنہوں نے اپنا کلمہ پڑھایا ویکھیا جے ویکھیا باجی تانوں میں کنیاں دلیلاں دیاں تسی ایدی بار بار ایدی فیور کر رہے ہو تسی فیور کر رہے ہو کنیاں دلیلاں ایدیاں دیاں دسو نا. اجازت نہیں دیندا باجی بولو نا ہن باجی بولو کیوں لعنت پاواں وجہ تسی دسو. میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں یہ ابن ماجہ ہے یہ ابن ماجہ ہے یہ ابن ماجہ ہے. انگریز رسول اللہ آکھیا میں انہاں تے لعنت نہیں پاندا پیا جنہاں نے آکھیا نہیں میں باجی کول فیصلہ لواں گا باجی کول اپنا کلمہ پڑھائے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوندے فیصلہ میں باجی کول لواں گا بھائی میں جنہاں دی براڑ تے آیا ہاں میں اپنی بہن کولوں آ کے بہن نال سوال کیتا سی تساں وچ ایویں آ کے میں بڑی معذرت نال مفتی صاحب تواڈے کو نہ قرآن دا علم ہے نہ تواڈے کو حدیث دا بڑی معذرت نال میں یقین کرو سسٹر دی تواڈے نال زیادہ رسپیکٹ کردا کیوں ایک قرآن تے حدیث نال گل کردے نے اور سمجھدے نے انہاں نوں سارے قواعد دا میرے باپ ذرا مائک میوٹ ہٹایا جے ذرا آیو میرے باپ دے نال بالکل میں جڑا نا او کردا واں گل میں تو تواڈے نال سوال نہیں سی کرنا. اچھا مائک میوٹ کرو ذرا یار نہ ہی تے میں ماڈریٹر ہاں کہ میں تواڈا مائک میوٹ کر سکاں. میں تواڈے سامنے حدیث پیش کیتی او ذرا ایک منٹ ہن مائک میوٹ کرو نا مائک میوٹ کرو میں اپنی حدیثاں جے بیان کرنیاں سن تساں سانوں موقع ہی نہیں دتا. مائک میوٹ کرو ذرا مائک میوٹ کرو ذرا مائک تے میوٹ کرو مائک تے میوٹ کرو یار مائک تے میوٹ کرو مائک تے میوٹ کرو یار ایک منٹ مائک میوٹ کرو. ان باجی بھی پتہ نہیں کتنے چلے گئے ہیں. سر مجھے آپ جواب دیں یہ مفتی کو نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث آتی ہے یہ کفر کہتا ہے اس کے اپنے بابوں نے کفر کے فتوے لگے ہوئے حسام الحرمین پڑھ کے دیکھ لو تواڈے بابے نے تے کسے نوں چھڈیا ہی تے تسی بھرا بن کے بیٹھے ہو او تواڈے بابے نے تواڈیاں جو جڑاں وڈیاں نے آپس وچ اہل دیوبندیاں تشیعاں دیاں جناب تے کفر دے فتوے تے مرتد آکھیا ایتھے آ کے تسی اکٹھے ہو جاندے ہو. میرا منہ نہ کھلاؤ سمجھ لگی ہے کلمے تواڈے بابے نے پڑھائے نے. بابر صاحب آپ بتائیں مجھے کہ آپ قادیانی ہیں یا آپ مطلب قادیانی نہیں باجی احمدی قادیانی نہیں احمدی انہیں انکار کر دینا کہ میں قادیانی نہیں ہے احمدی جانتی ہے. اگر آپ مجھے نہیں جانتی تو مجھے بتائیں میں آپ کی برائڈ پہ کتنی دفعہ آیا ہوں آپ کی تقاریر سنی ہے آپ کے درس سنے ہیں مجھے مزہ آتا ہے میں آپ کے لیے کرنے آیا تھا. فہیم ایک منٹ بھائی فہیم ایک منٹ بھائی جواب دینا ہے یا نہیں دینا قرآن حدیث تو بس سیدھی صاحب کا. میں سسٹر آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں بہت زیادہ کرتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ ایک علمی شخصیت ہیں یہ بندہ علمی شخصیت نہیں ہے. میں نے آج تک زندگی میں کبھی کس بندے کے منہ سے قرآن اور حدیث کی بات سنی نہیں. عزت کرتے ہیں تو مفتی صاحب تو میرے سے بہت مطلب ماشاءاللہ علم بھی رکھتے ہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں سمجھ نہیں آتی آپ کی بات. میں سسٹر بات یہ ہے کہ یہ اہل دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی سوری بریلوی ہیں یہ ٹھیک ہے یہ جب کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیں گے تو میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں میں ان کے بابوں کے ڈھیر سارے حوالے ان کے سامنے رکھ سکتا ہوں آپ کے سامنے. بابر بھائی ہمارا جو میرا اس کے ساتھ اختلاف ہے میں اس کے ساتھ بات نہیں کرنا مناسب سمجھتا ہوں. بابر بھائی میری بات سنیں جو اختلاف یعنی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ایمان ہے کہ بنی الاسلام والا خمسن اور اس میں جو ہمارے بنیادی عقائد اور جو قرآن کی کسی آیت کا انکار نہیں کرتا وہ ختم نبوت کے مطلب دعوے کے اوپر وہ قائم ہے اس عقیدے کے اوپر تو ہم لوگ ان کو فروعی اختلاف میں گردانتے ہیں. لیکن کیونکہ قادیانیوں کا جو موقف ہے جو عقیدہ ہے وہ ہمارے برعکس ہے. ہم لوگ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی شخص وہ قرآن کے کسی حصے کا یا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے کسی ایک جز کا بھی انکار کرے تو ہم اس کو کافر گردانتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ اہل اسلام میں سے نہیں ہے. اب یہاں پر سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ دیوبند آپ نے کیا قرآن سے بات میں قرآن کی ان آیات کی روح سے ہر بندے کو کافر سمجھتا ہوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا دعویٰ کرتا ہے نبوت کا ٹھیک ہے نا کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے یہ اپنے قرآن سے بات کی. باقی رہی مفتی صاحب دی گل
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਲਵੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਹੈਂਗੀਆਂ ਬੈਂਗੀਆਂ मारन दिया इतने बैठा, ठीक है ना। कोई देखिए इस तरह की बात ना करें मुफ्ती साहब, हमारी बड़ी इनके बुजुर्गों ने किताब लिखी है हसामुल हुरमैन, तो जो इनके बुजुर्गों ने इनके बाबों ने दिल्ली नबूवत के दावे किए हैं, मेरे पास हवाले भी मौजूद हैं। ये इधर आके जनाब आके तबलीगें करते हैं, ऐसी बात ना करें। इनके बाबों ने किताब लिखी है हसामुल हुरमैन, आप में से जितने फिरके के लोग यहाँ पे बैठे हैं सब के ऊपर कुफर के फतवे हैं, ये आपको मुसलमान समझते नहीं है। इसलिए मेरी मिस्ट्री और है, ये बात अपना मुफ्ती मुबशर साहब की मिस्ट्री और है। मैं किसी को कलमा को काफर नहीं कह सकता, मुझे कुरान और हदीस इजाजत नहीं देती। ये कह सकते हैं तो कहते रहें। ਬਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਚੂੰਕਿ ਕਲਮਾ ਗੋ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਨੇ? लेकिन ये भाई जो भी हैं मेरे पास बहुत देर से आते हैं बाबर साहब, लेकिन जो भी हैं अगर ये इस चीज़ के ऊपर मतलब वो कहते हैं हम लोग, तो हमें कुरान और हदीस से इनको ये हवाले पेश कर देने चाहिए। बाजी वो अलग बात है, हम क्यों इनको कुरान दी से ऐसे ही खाम खा के हवाले पेश करें? पहले तो ये अपनी क्लैरिफिकेशन करें ना जिनके बारे में आप कह रही हैं। बाजी ये देखिए मुझे बात ही नहीं करने दे रहा। बाजी माइक इसका म्यूट करें जरा, ये तो बात ही नहीं करने दे रहा। बाबर साहब अब सुने जरा बाजी, बात ये है कि पहले तो इस बंदे की क्लैरिफिकेशन होगी ना जिसको आप भी अभी तक वो आपकी चादर में छुपने की कोशिश कर रहा है। नहीं, और आप बाबर देखिए एक हुक्म लगना चाहिए जी वादे तौर पे, कहते हैं दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। हमें पहले पूरी बुराड़ के अंदर एक फैसला हो जाए। अल्लाह की कसम अभी देखे बात सुनो ना, एक माइक म्यूट कर, माइक म्यूट कर, माइक म्यूट कर, माइक म्यूट कर, बाजी दा माइक म्यूट करो, बाजी दा माइक म्यूट करो, एक सेकंड बाजी माइक म्यूट करो। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਬਲਕਿ ਮੁਰਤਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। कतल दे फतवे देते हैं ना ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ। बहस करनी है या इल्म हासिल करनी है? मैं फिर बता रहा हूँ, मैं फिर एक मिनट मैं फिर बता रहा हूँ, ये कादियानी है, ये इब्ने माजा है, ये बाबर नहीं है। इसका अकाउंट प्राइवेट है, इसके अकाउंट में जाके तो देखो। ये भाई जी उन बाजी नहीं ना मंदे पे, और बाजी ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਤੇ ਦਵਾਣਾ ਨਾ ਆਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਯਾਰ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਜੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿੰਜ ਕੀਤਾ ਜੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। मैं मेरी बात सुने, मैं ये बात कह रही हूँ कि अगर एक शख्स जो है वो कादियानी है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। अगर नहीं बाजी इंज नहीं, अगर नहीं बिल्कुल वाजे होए, वाजे एक बंदे दे बारे सानू पता चले कि बंदा ऐ वे ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ कि हर कोई मुंह चुक के आ जाए मेरा सवाल है, मेरा सवाल है, जवाब दियो जी। क्यों दियो जी, क्यों जवाब दियो जी? मैं ऐलान कर रहा हूँ, मैं ऐलान कर रहा हूँ, एक मिनट मैं ऐलान करता हूँ, $1000 दूंगा, मैं $1000 दूंगा। ये अपनी असली फोटो के साथ लाइव आ जाए, मैं $1000 अभी दूंगा इसको। अपना कैमरा ओपन करे, चले कैमरा ओपन करो, मैं $1000 देता हूँ आपको। कैमरा ओपन करो, कैमरा ओपन करो, चलो अभी बात खत्म हो जाती है। कैमरा ओपन करो, बिल्कुल जबरदस्त हो, वेल डन यार। तुसा मनु वेख भी लिया तो तुसा की कर ना भाई बात है कि आपने बात बिल्कुल सही दिया। कैमरा ओपन करा $1 कुछ नहीं देगा। सिस्टर ये इन लोगों की इल्मी यतीमी हालत है कि इल्म का जवाब इल्म के देने की बजाय कैमरे ओपन कराते हैं। और मुफ्ती जी इन्होंने हदीसा पढ़ नहीं सुनाइया। बाबर शेर साहब मैं आपसे बात करता हूं, तस्वीर नहीं खिंचनी चाहिए, हदीसा नहीं सुनाइया। मुफ्ती साहब मैं आपसे बात करता हूं। मिर्जा कादियानी ते खचवांदा हुंदा सी, मिर्जा ते खचवांदा हुंदा सी, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹਦੀਸਾਂ ਯਾਦ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਨਾ, ਨਾਮ ਲਵੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਾਮ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਨਤ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਉਹਦੇ ਤੇ। हेलो इस बंदे दे मुंह जो सवाए लानत तो लावा। अच्छा बाबर शेर साहब मैं आपको आपकी बात का छोटा सा जवाब दूं। दे मुंह दे विचों को कुरान नहीं सुनिया कि इन्हें आख्या होए या रहमत लिल आलमीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सीरत बयान कीती होए। यार इस बंदे ते कोई या इहनू कोई थोड़ा या ना इल्म दवाओ, ए मुफ्ती नू इहने कोई इल्म कोई नहीं, ये तानू सारा नू उल्लू बनाई बैठा। ते मैं इहदा बचपन भी जानदा वां, मैं इहदा जवानी भी जानदा, मैं इहदा बुढ़ापा भी जानदा।
ٹھیک ہے. اچھا بابر شیر صاحب میں آپ کو ایک چیز کا ایک بات کرتا ہوں یار میں تھوڑا نا بحث ہی کسے گل دی تھی اچھا بابر شیر صاحب میں آپ کیمرہ کو اوپن کیوں نہیں کرتا؟ تو مفتی صاحب نے گلا کر رہے کیمرہ اوپن کر، اگر تیرے چ غیرت ہے کیمرہ اوپن کر. بڑ گلا کری جا رہے مفتی صاحب نو، تینوں شرم نہیں آتی؟ اچھا بابر کیمرہ اوپن تو اپنی علمی قابلیت دس نہیں، تیری اپنی علمی قابلیت کی ہے، تیرے پاس کی ڈگری ہے تو گلا کر رہے ہیں؟ کی ڈگری تیرے کو؟ لوگوں کو اوپر بٹھائے نہیں تو کیمرہ کیوں نہیں اوپن کر رہا بھائی؟ میرے حساب بات اسلامی نہیں ہے، یہ تو یہ چیز ہے میرے سامنے. اچھا بھائی بس بھائی مائک میوٹ بھائی سارے مائک میوٹ. لو جی حدیثاں سنو جی، حدیثاں سنو جی امام مہدی دیاں، امام مہدی دی حدیثاں سنو. اور مرزا قادیانی تساں فیصلہ کر کے جانا ہے کہ مرزا قادیانی انہاں حدیثاں دے پورا اتردا ہے کہ نہیں. حدیث سنو جی. سب تو پہلی حدیث ہے ابو داؤد دی حدیث نمبر جناب ابو داؤد دی حدیث ہے اور رقم الحدیث ہے 4282. ٹھیک ہے جی. سنو جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت یعنی آل اولاد میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام یعنی محمد کے مطابق ہوگا. یہ پہلی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اور بتائیے کہ مرزا قادیانی جو ہے مرزا قادیانی نہ بھائی ان مائک میوٹ بھائی نہ پتر میں جواب تیرے کو لینا ہے ہوں تو بندہ کی. پہلی حدیث میں نے سنائی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے مرزا قادیانی کی اہل بیت کیوں تھی؟ مرزا قادیانی اہل بیت کیوں تھی؟ حوصلہ کر لے، یہ تو ہوگی اہل تشیعہ دی حدیث. نہیں مسلمانہ دی، ابو داؤد مسلمانہ دی. یہ نہیں اہل بیت چو آ گیا نا تے نام اہل تشیعہ حدیث کتھوں ہو گئی؟ تسی ابو داؤد نوں نہیں منتے؟ ابو دیکھو سارے سن لو ابو داؤد کیونکہ قادیانی صرف بخاری اور مسلم نو منتے نے، اس تو علاوہ کسے حدیث کی کتاب نو نہیں منتے. سنو ذرا ثابت کر تو اہل بیت ہیں. اچھا چلے یہ حدیث تو میں بار بار کہہ رہے تھے کہ حدیثوں سے ثابت کرو. یہ حدیث ہے، مجھے بتاؤ. میں نے حدیث پہ ابھی تو پہلی حدیث ہے او دے اوتے تسی ٹپ کھلوتے ہو. اگلی حدیث سنو. تیری منجیاں ٹھوک دے اگلا اے دندیاں کڈو دندیاں تانوں میں پھڑ لیا دندیاں کڈو دندیاں. نہیں پہلی حدیث تیری آ گئی رنگو ہاتھوں پھڑ لیا تانوں میں. اچھا اگلی حدیث باجی انہاں دا مائک تے میوٹ کراؤ. باجی کی کردے ہو پہ تسی جہاں تے سانوں موڈیریٹر بناؤ اسی خود کنٹرول کر لیں گے انہاں نوں. باجی بولو تے صحیح ذرا. باجی باجی کتنے نے گل دا مزہ نہیں آئے گا. مفتی صاحب تو اپنا کام جاری رکھو. نہیں جاری نہیں رہنا بھائی، کسی توک نہ لینا انج تے نہیں اسی جاری رکھنا. پیش کرو ذرا بابر بھائی. مفتی صاحب بابر بھائی انج نہیں بھائی انج نہیں. بابر بھائی آپ سچ بتا دیں. سہیل صاحب چپ رہو ذرا، سارے چپ رہو. کی ہوگا سسٹر باجی اجے آن گے تے پھر فیصلے ہون گے. جی میں ادھر ہی. میں کیا تسی سانو موڈیریٹر بنا دیندے مہربانی اسی خود کنٹرول کر لیندے. باجی جی فیصلہ کرو، تسی پھر فیصلہ کرو باجی. نہیں وہ باجی ہے نا اصل دے وچ کتنے مصروف نے تے او شاید فون وغیرہ یا کوئی خواتین. میں ابھی آئی ہوں، میں نے سنا نہیں. انہاں کو ساڈی گل تے سن ہی نہیں رہے تے او کنج فیصلہ کنج ہوئے گا. باجی فیصلہ کرو پلیز. جی میں آ گئی ہوں، واپس آ گئی ہوں میں. جی فیصلہ کرو باجی. جی فیصلہ میں حدیث پیش کیتی ہے ابو داؤد دی تے او نا اے دے اوتے ٹپ کھلوتا جے تے میں انہوں کہہ کہ کیا مرزا قادیانی جڑا سی او اولاد رسول سی تے او سن لو انہاں کول پوچھو ذرا. پہلی حدیث پیش کیتی جے بار بار کہہ رہے سن حدیثاں تو ثابت کرو امام دی. اس کا حوالہ جو حوالے کے ساتھ پیش کی گئی ہے 4282 حدیث ہے. جی آپ اس حدیث کو تسلیم کرتے ہیں بابر بھائی؟ وہ کہندے نے شیعہ دی حدیث ہے، میں نہیں مندا. وہ حدیث بھی ہے سسٹر ہے مطلب اس کی حدیث کی صحت کیا ہے؟ میں ساری حدیثیں میرے سامنے رکھی. صحیح حدیث ہے جی، صحیح حدیث ہے. جی نہیں صحیح حدیث. میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط حدیث ہے. ٹھیک ہے جی. وہ آپ نے ماشاءاللہ ایک آیت بڑی اچھی پیش کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. وما ينطق عن الهوى، وہ والی آیت جو آپ نے پیش کی تھی نا. لیکن مرزا قادیانی نہیں نا دی سانو مندا، وہ اندا میں نہیں مندا. حد ہو گئی مفتی. چلے میں ایک حدیث پیش کرتی ہوں
यहाँ नहीं पर बाजी पैसे एक हदीस दा ते कुछ किनारे ते लगे ना इंज ते नहीं बाजी ताकि लोगों को कुछ समझ आ जाए। हम लोग झगड़ा नहीं चाह रहे, हम चाहते हैं कि अगर ये जो भी इस मसलक से ताल्लुक रखते हैं, सॉरी ये हदीस पेश कर रहे हैं कि जो वो अहले बैत में से होगा। मैंने इनको बोला जी आप फिर अहले बैत में से हैं आप लोग या नहीं है? भाई ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਹਲੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ। एक मिनट यार ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ अहले बैत होएगा ना। चलो अगले हदीस ਅੱਜ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਚੋਂ ਸੀ। अच्छा चलो चलो अगली हदीस पेश करो फिर। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵਧਨੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਅਹਲੇ ਤਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਹਲੇ ਤਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਚਲੋ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਿਹਾਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਂ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ, ਜਬ ਕਿ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਗਲ ਵੇ ਤੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਰਾਜੁਲਨ ਮਿਨ ਅਹਲੀ ਬੈਤੀ ਯੁਵਾਤਿਯੂ ਇਸਮੁਹੂ ਇਸਮੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ? ਕਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦਾ ਸੀ? ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦਾ ਸਨ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਈਸਾ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਲਲ ਮਹਦੀ ਇਲਾ ਈਸਾ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਜੇ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਚੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਈਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਲਈਏ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਹਦੀਸਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੌਲਵੀ, ਹਦੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹਦੀਸਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤੇ ਮਾਦੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਇੱਕੋ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਜੂਦ? ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਬਸ ਜਜ਼ਾਕੁਮ, ਉਹਦੀ ਹਦੀਸਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਜੇ ਹਵਾਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਛੱਡੋ ਜਨਾਬ, ਮੱਝ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਝੋਟੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये बंदा मिर्ज़ा कादियानी दी हदीसां नहीं जे कबूल है, कोई आलम मिर्ज़ा कादियानी। और दसो भी तो सही, कोई हुक्म भी तो लगाओ ना कि नहीं मैं मिर्ज़े नु नहीं मनदा, नहीं मेरी बाबर भाई, मुफ्ती साहब बाबर भाई 1 मिनट दे देंगे, 1 मिनट के लिए मैं इनसे बात कर लूं यार? नहीं जवाब दे सकते। जी बाजी बात करो जी, बात करो बाजी बाबर से। मैं सिर्फ 2 मिनट मुझे मुफ्ती साहब अगर आप की इजाजत हो तो। मुफ्ती साहब इजाजत दो, बाजी इजाजत दो, 2 मिनट सारा। जी बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब और आप सबका भी। मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगी, उसके बाद हमारे मुफ्ती साहब बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल महदी मिन इतराती मिन वालिदिल फातिमा। अबू दाऊद सुनन किताबुल महदी रकमुल हदीस 4284। महदी मेरी इतरत से हैं और औलादे फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहि में से है। यहाँ पर मैं दूसरी हदीस कोट करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बुखारी की सही हदीस है। अन अबी हुरैरता अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यूशिकु मन आश मिनकुम अन यल्क़ी ईसा इब्न मरियम इमामन मख्दियन हकमन अदलन फ़युक्सिरुल सलीबा व युक्तिलुल खिंजीर। यहाँ पर ये बात साबित हो गई कि ये दोनों एक शख्सियत नहीं हैं। यहाँ पर फरमाया क्या कि नबी हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो हैं वो फ़ातिमा औलादे फ़ातिमा अलैहिस्सलाम में से हैं, और वहाँ पर हज़रत ईसा इब्न मरियम के लिए फरमाया गया कि वो ईसा इब्न मरियम हैं। तो यहाँ पर ये बात जो है दोनों हदीसें सही हैं, और मैंने आपको हवाला भी दे दिया इनका। जी माशाल्लाह, इतनी सी बात थी सिस्टर। देखिए ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका इल्म मुफ्ती साहब से बहुत ज्यादा है। ये 2 हदीसें आपने पेश करी, मुझे शर्मिंदा देखिए, इस तरह की बात ना करें मेरे भाई। शर्मिंदा वाली बात नहीं है। नहीं आप मेरी बहन है,
نہیں آپ میری بہن ہیں، میں آپ کو ایک عالمہ سمجھتا ہوں، آپ سے میں نے درس دیے ہوئے ہیں، آپ سے میں نے لیکچر سنے ہوئے ہیں، تو وہ سمجھا نہیں رہے تھے نا، وہ تو ادھر ادھر کی باتیں پتہ نہیں کی اوٹ پٹانگ مارن لگ پیندے نے۔ مفتی کوئی عالم نہیں جی، انہوں نے اپنے حساب الحرمین لکھی ہے، کفر دے فتوے اوتھے ڈھیر لگے نے۔ آپ تشریف لائیں، آپ جو بھی ہیں، مجھے اس چیز سے نہیں ہے، لیکن آپ ہمارے مہمان ہیں، ہماری عزت ہمارے علماء ہیں، پلیز۔ یہ دو حدیثیں ہیں جو علیحدہ علیحدہ وجود قائم کر رہی ہیں، سمپل سی بات تھی، مفتی صاحب مجھے یہ بتا دیتے ہیں، حالانکہ جو ابو داؤد کی حدیث آپ نے پیش کی ہے وہ بنی فاطمہ میں سے ہوگا، آپ نے بیان کروایا، لیکن میں نے حدیث پہ ایکسپٹ کر لیا، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ جو آپ نے بخاری کی حدیث پیش کی ہے اس میں امام مہدیین کا ذکر آیا کہ وہ امام مہدی بھی ہوگا، جی۔ یہاں پر میں ایک چیز آپ کو بتا دوں بابر صاحب، اگر آپ کو تھوڑی سی گرامر کے بارے میں پتا ہو، یہاں پر میں دوبارہ سے اس کو پڑھتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوشک من عاش منکم ان یلقی عیسی ابن مریم۔ عیسیٰ ابن مریم جو ہے یہ موصوف ہے۔ اگر یہاں پر امام مہدی وہی ہوتے، یہاں پر امامن مہدین حکمن عدلن، یہ تمام امام مہدی کی یعنی تمام انبیاء علیہ السلام جو ہیں بابر صاحب وہ امام ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام مہدی ہیں، یہ ان کی صفات ہیں۔ اگر یہ موصوف ایک ہوتے تو پھر امام ماں ہونا تھا، امام میم کے اوپر زبر ہونی تھی، مہدی اگر یہ اسم ہوتا تو دالیہ دی کے اوپر زبر ہونی تھی، پھر ان کی منصوب ہونا تھا سب نے، آگے پھر ان کی صفتیں ہونی تھی۔ تو یہاں پر عیسیٰ ابن مریم، پھر امامن مہدین حکمن عدلن، یہ صفتیں ہیں، عیسیٰ ابن مریم موصوف ہے۔ اگر یہاں سے مراد امام مہدی ہوتے تو پھر یہ اسم ہوتا، اسم کس حالت میں ہوتا تھا؟ جیسے ابن مریم کا ہے، میم یہ میم کے اوپر زبر آ گئی، پھر امامہ میم الف ماں ڈبل زبر نہیں آنی تھی، اوپر منصوب نہیں ہونا تھا، میم الف ماں میم زبر ماں، امامہ مہدی میم ہے مہ دالیہ دی ڈال کر پھر اوپر زبر ہونی تھی۔ تو اگر اس کی آپ تفصیلی بھی چاہیں گے آپ مجھے ان باکس میں کیجئے گا، میں اس کی آپ کو ترکیب موصوف اور صفت اور پھر آگے یکسر الصلیبہ جو ہے وہ ساری اس کی ترکیب میں آپ کو لکھ کے بھیج دوں گی۔ یعنی آپ کہہ رہی ہیں یہ جو ہے امام مہدیان یہ صفت اور موصوف ہے یہاں پہ، جی۔ عیسیٰ ابن مریم موصوف ہے اور امامن مہدیان حکمن عدل، یہ تمام جو ہے یعنی ایک ہی وجود کی دو صفات ہوگی، صفت اور موصوف ہو گیا نا یہاں پہ۔ ایک صفت نہیں ہے، امامن بھی ہے ایک صفت، مہدیان دوسری صفت، حکمن تیسری صفت، عدلن یعنی چوتھی صفت۔ نا اسی لیے میں کہتا ہوں ماشاءاللہ سسٹر آپ کا علم جو ہے نا وہ بہت آدمی ہوگا یا مہدی نام کا وہ بندہ، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اتنی بات ہوئی، دیکھیں نا آپ نے کتنے پیار سے آرام سے سمجھایا، ماشاءاللہ آپ کا علم کا میں اسی لیے آپ کی قدر کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے پاس علم ہے، اور میں نے آپ کے لیکچر سنتا ہوں بڑی یعنی کہ ڈیلی سنتا ہوں تقریباً، اور مجھے بڑا علم حاصل ہو رہا آپ کے لیکچر سے۔ پر اے جڑا تسی مفتی بٹھایا ہے نا، اے مداری والا باندر جے، اندے کولوں بچ کے ذرا پلیز اس طرح کی بات نہ کریں، میں آپ کو نیچے اتار رہی ہوں، ہم اس طرح کی توہین نہیں باجی نہیں اتارنا، نہیں خود دوڑے گا باجی، خود دوڑنا ہے۔ دیکھیں شرم کرو یار، تم سے بات کر رہے ہیں اور آپ بدتمیزی پہ اتر رہے ہو۔ بابر بھائی آپ ایسا بات نہیں کرنا چاہیے، بابر میری بات سنو، بابر بھائی آپ ایسا بات نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھتا آپ پاگل بنے ہوئے اس کے پیچھے، ان کے بزرگ نے حسام الحرمین کتاب لکھی ہے، یہ آپ لوگوں کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اپنا مانے لیکن بابر بھائی جے پڑھو، بابر بھائی آپ تو حسام الحرمین کی جو عبارت ہے اس کا انکار کر کے بابر بھائی جی آپ پڑھو، یہ آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، پاگل بنایا ہوا ہے اس نے آپ لوگوں کو۔ پاگل تو تم نے بنایا ہوا ہے، تم یہاں ڈرامے کر رہے ہو، اپنے نام سے آنا سامنے، اپنا چہرہ مبارک لے کے آنا سامنے، پتہ لگ جاتا تو کتنا بڑا ڈرامے باز ہے۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ مفتی صاحب سے باتیں کر رہے ہو، آپ کو حیا بھی نہیں آتی؟ اس بندے کو نہیں آتی، آپ کو کوئی مسلمان سمجھتے نہیں ہے، آپ پاگل بنایا ہوا اس مفتی نے، خدا کی قسم پاگل بنایا، یہ نہیں سمجھتے آپ کو مسلمان۔
इन्होंने इनके बुजुर्गों ने किताब लिखी है सामुल हरमैन, सब आप सब वो हमें पता है, के ऊपर उन्होंने कुफर के फतवे लगाए हुए हैं, बल्कि कत्ल के फतवे जारी किए हुए हैं। बाबर साहब मेरी बात सुने, जो चीजें हमने पढ़ी है मेरी बात सुने, अगर आप इनको मुफ्ती नहीं मानते ना माने, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है ना, लेकिन एक चीज जो है वो है इस्लाम में बात करने का तरीका, ये बात करने का तरीका आपका गलत है। आप उनकी मुफ्ती नहीं मानते ना माने, वो आपका राइट है, ठीक है ना, लेकिन आप इस तरीके से मानते ही नहीं, कहीं से भी साबित नहीं होता कि आप इस तरीके से किसी के सामने, किसी के बारे में भी, चाहे वो आपका जानी दुश्मन क्यों ना हो, वो भी तब भी आपको इजाजत नहीं है कि आप उसके बारे में भी इस लहजे में बात करें। ये बात मुफ्ती साहब को समझाए ना, ये बात मुफ्ती साहब को भी समझाए ना कि जो आपका जानी दुश्मन हो तो उसके खिलाफ बकवास नहीं करते। देखिए बात सुने, मुफ्ती साहब तो इस वक्त खामोश होकर आपको सुन रहे हैं ना, इस वक्त तो बयान जो बयान दे रहे हैं वो तो आप दे रहे हैं ना, इसलिए हम आपसे मुखातिब है ना। जी जी जज़ाकल्लाह जी, मुझे आपने रहनुमाई की डॉक्टर साहब। ये देखिए जो आपका असूल है ना गुफ्तगू का, माशाल्लाह डॉक्टर साहब, ये मुझे पसंद आया, ये असूल होना चाहिए गुफ्तगू का, किसी को हर इंसान का गुफ्तगू का तरीका सबका मुख्तलिफ होता है। हाँ जी, हर इंसान का गुफ्तगू का तरीका सबका मुख्तलिफ होता है, हर कोई एक तरह से नहीं, लेकिन बात ठीक है आप इतनी सब बात देखो, आप इतनी सब बात कर रही है ना, तो मैं आपको आराम से जवाब दे रहा हूँ। देखिए बाबर साहब मेरी बात सुनिए, आप इतनी सख्त बात कर भी रहे हैं ना जो कि इखलाकियात के इंतहाई मुखालिफ है, इसके बावजूद भी मैं आपसे आराम से बात कर रहा हूँ। अब ये मेरी इखलाकियात, ये मुझे मेरे बाप ने तरबियत दी है, ये मुझे मेरे इस्लाम ने सिखाया है, ठीक है ना, तो आपको भी जो अगर बेशक, अब मैं आपको बार बार, आपको मुफ्ती साहब पसंद नहीं, आप पसंद करें, ठीक है ना। नहीं बात ये है कि डॉक्टर साहब, बात ये है, देखिए एक बात सुनेंगे डॉक्टर साहब, बात सुनेंगे जी, आप माशाल्लाह एक इल्मी शख्सियत हैं, ये सिस्टर इल्मी शख्सियत हैं, आपके बात करने का जो स्टाइल है ना वो समझ आ जाता है, ठीक है जी। बात ये है कि अगर कुफर के फतवे देखने हैं ना, या किसी को काफिर कहना है, मुंह से कहना है, जलील करना है, ये तो हर बंदा कर सकता है, ये तो इनके बुजुर्गों ने बहुत किया हुआ है। मेरे पास किताबों के हवाले, बात सुने ना डॉक्टर साहब, मुझे बताएं, अगर आप देखिए आप कहते हैं जी मैं कलमा पढ़ रहा हूँ, लेकिन ठहरे, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मान रहा हूँ, तो मैं मुसलमान हूँ ना, या नहीं मुसलमान, ठीक है जी। मुझे किसी का राइट नहीं है। मैं हजरत ईसा को उनको ये मानता हूँ कि भाई उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया है, तो अब मैं ईसाई हो जाऊंगा? नहीं वो देखिए ना, वो नहीं हो सकते। आपको कुरान ने जिक्र किया उनके मुर्दों के जिंदा होने का, बात ये नहीं हो रही। बात ये है कि आपके बुजुर्ग, अच्छा एक मिनट, मुझे ना बाजी से थोड़ी बात करनी है, बाजी से थोड़ी बात करनी है। बाजी हेलो, मौजूद हैं आप? बाजी मैं जाने लगा हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है, मैंने आपको कहा था मैं थोड़ी देर के लिए बस शिरकत करने के लिए आया था, तो अभी मुझे आप अगर इजाजत दे दें तो। हाँ जी ठीक है, तो सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं हमारे गुस्ताखी माफ। मुफ्ती साहब एक मिनट जी, मुफ्ती साहब गुस्ताखी माफ यार थोड़ा ना, अगर मैं को वादी काटी की है नहीं जी नहीं, गुस्ताखी कोई माफ नहीं। गुजारिश यह है कि मेरे नज़दीक तो आप कादियानी हैं और जो कि दजल बयानी कर रहे हैं, ठीक है जी, तो बकाया आपकी अपनी यही वजह है कि मैं इनकी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करता कि आप मुझे जानती हैं, इसके बावजूद ये मेरे हम तो देखें मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर लानत डालते हैं, उसको खंजीर से कम नहीं समझते, हम तो खंजीर समझते मिर्जा कादियानी। एक मिनट भाई फहीम, हम तो मिर्जा कादियानी को खंजीर समझते हैं। मैं फिर उत्थे आ जाना वा, मैं हसामुल हरमैन खोल लेनी है ਤੁਹਾਡੀ। ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ बाबर साहब बात सुने, क्यों तुसी फतवे लाए, क्यों ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ने फतवे लाए? उमर बाबा, सिस्टर उमर बाबा, मेरी बात सुन ले अभी, एक मिनट सारे खामोश हो जाए यार, मैं कब से सुन रहा हूँ, सबकी सुन रहा हूँ। सिस्टर उमर बाप देखिए, मैं थोड़ा मसरूफ़ था, मैं सुन रहा था, ठीक है, लेकिन आप देखती रहीं कि जब जब मुफ्ती साहब मिर्ज़े की किताबें इसके सामने रखते थे, इसको तकलीफ़ होती थी, ठीक है, और ये बंदा किस लहजे में बात कर रहा था, और मिर्जे को उतार रही थी उनको, देखें नहीं उतारने की बात नहीं है, आप देखें आप देखें वो बदतमीजी इसलिए कर रहा था कि मिर्जे के मुंह पर जूते लग रहे थे, ठीक है। अभी तक इस बंदे ने मिर्जे को काफिर नहीं कहा, ठीक है। एक मिनट मेरी गाल सुना, तू चुप कर, मेरी गवाही दे, मैं जी गल कर, चुप कर,
एक मिनट ठहरेंगे, फहीम आप मेरी बात बात जुबानी सुनिए, करेंगे, ये डॉक्टर साहब जो है एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब मुझसे बात करें या मुझसे सिस्टर बात करें। बात ये है कि जो साडे मुफ्ती साहब नाल बकवास कर सकने ते आपने मोहतरम फहीम गोहर साहब आपने किताबें पढ़ी नहीं हैं, मैं सिर्फ आपको एक किताब रिकमेंड कर देता हूँ, आप वो पढ़ लें और सिद्के दिल के साथ पढ़ लें। हसामुल हुरमैन जाके निकाल लें, ये देवबंदियों की बरेलवियों की वेबसाइट से जाके पढ़ लें। खुदा की कसम अगर आप मुसलमान रह गए तो मुझे आके बताइए। अच्छा एक मिनट बाबर साहब मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ इसलिए मैं किसी के कुफर के अंदर नहीं आता। जी जी सिस्टर, मेरी जी बात सिस्टर, सुनिए, जी मेरी सिस्टर, बात सुनिए, मैं आपकी बात सुनती हूँ। किसी आलम की मेरा बाप साहबा, मेरा सवाल है आपसे। जी मेरा बाप साहबा जी जी मेरा सवाल है, अगर ये इब्ने माजा ना हो, अगर ये इब्ने माजा ना हो, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं बार बार शुरू से आपको कह रहा हूँ, तो फिर मैं आपको भी $1000 देता हूँ, इसको कह अपना चेहरा दिखाए और सामने आए। मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ, आप उनको इजी ले रहे हैं, यहाँ बदतमीजियां कर रहा है हमारे अकाबरीन के हवाले से, और एक के मिर्जे की गांठ से 16 दिन तो खून निकलता रहा है। इसको पूछो ना कहाँ से खून आता रहा है, पूछो ना, रूहानी खजान में नहीं लिखा हुआ। सकलैन भाई मैं ये बात कहती हूँ कि आपकी बात सच मान लेते हैं कि ये अपना इब्ने माजा में एक लम्हे के लिए, लेकिन अगर हमसे कोई सवाल करता है तो हमें उसका सवाल देने में कोई, हमारे पास कुरान भी है मौजूद, आप माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे हैं, हमारे पास सुन्नत भी हमारे पास मौजूद है, हमारे पास कुरान भी मौजूद है, और अल्लाह ताला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ जो है वो खोल कर बयान की है। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम जो है एक, अगर कोई सवाल करता है, सवाल करने के बाद अगर उसके पास कोई जवाब नहीं रहता तो इससे बड़ी और हमारी क्या सक्सेसफुल हो सकती है, क्या कामयाबी हो सकती है। मेरे बाप साहबा सवाल करे दायरे में, ये बदतमीजी के ऊपर है, ये मुफ्ती साहब के साथ बदतमीजी करता रहा और हमारे अकाबरीन के साथ बदतमीजी करता रहा। बाबर साहब मेरा क्वेश्चन आपसे, मेरे यहाँ से क्वेश्चन मुझे डॉक्टर साहब मैं जाना चाह रहा हूँ, मैंने जाना जॉब पे। आप सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ एक मिनट ठहरें। मैं ना सिस्टर की बात, माशाल्लाह सिस्टर देखें ना, बात ये है सिस्टर मुझे बड़ी अच्छी तरह जानती हैं और मैं भी सिस्टर को अच्छा जी समी गुरैश साहब अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम, आप तशरीफ लाए। आपसे एक मुख्तसर सी बात मेरे बाबू साहब, ये पहले नंबर पर तो 1 घंटा तकरीबन हो गया कि लानत मिर्जे पर डाल ही नहीं रहा, ठीक है सब म्यूट लगाएं। जी समी साहब सुने, ये मिर्जे पर लानत डाल नहीं रहा, ये कादियानी है या नहीं है, ठीक है। जो मिर्जे के बारे में दिल के करोड़वें हिस्से में भी नरम गोशा रखता है वो काफर लानती है, ठीक है। पहले नंबर पर इससे लानत डलवाएं, ठीक है। अगर ये लानत नहीं डालता, दूसरे नंबर पर मेरा सवाल ये है कि इन सूरों का कुरान और हदीस के साथ क्या तल्लक है, इनके सामने आप हदीसें बयान कर रही हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर बात ये है कि अगर ये कादियानी है तो इसको भाई भाई क्यों यानी कहा जा रहा है इधर। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, क्योंकि ये बाबर नाम की जो आईडी है, ठीक है आपको इल्म नहीं है, लेकिन इस सूर को पूछें कि उस कंजर पर लानत डाले ना। और दूसरी बात जो है कि सिस्टर को ना तो पूछे, ठीक है, इधर फुद्दू बनाया हुआ तुमने। मैं आपका ही स्टूडेंट हूँ सिस्टर, एक मिनट जस्ट मुझे एक मिनट सिस्टर, मुझे सिर्फ 1 मिनट पागल देखें, मुझे, मैं सिस्टर आपका स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मिर्जे गुलाम अहमद खाने सूर पर लानत डालो, पहले नंबर पर क्लियर तो होना कि तुम कौन हो, फिर पता चले ना आपने क्या मुझे ये तालीम दी है, क्योंकि यहाँ पर ठीक है आप बात करें कादियानी के साथ, लेकिन इसको पहले बोलें कि उस खाने सूर पर लानत डालें। उम्मीद वाब साहब ये बताएं कि मिर्जा गुलाम कादियानी पर लानत डालनी चाहिए कि नहीं, ये सवाल है मेरा। डालनी चाहिए, आपको पता है। तो ये क्यों नहीं डाल रहा फिर, ये क्यों नहीं डाल रहा? मैं डॉक्टर साहब आराम से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 1 घंटा हो गया नीचे सुन रहा हूँ, ठीक है। आप में से कोई नहीं बोला, अभी म्यूट लगाएं डॉक्टर साहब आप। बारी बारी अपनी बाबर साहब बाबर को सिर्फ एक मुख्तसर सी बात, समी साहब आप ऐसे करो, पहले अहमद रजा खान बरेलवी पे लानत डालो ना जरा। मैं सर जो भी अहमद रजा बरेलवी छोड़ो, जो भी कुरान और हदीस के साथ किसी बाबे की किताब टकराती है मैं उस पर लानत भेजता हूँ, ठीक है। अगली बात करो, उसने कुफर के फतवे लगाए हैं, उसने मैं कहता हूँ कि कुरान और हदीस के
ساتھ ہمارے جو امام ہیں ٹھیک ہے ائمہ اکرام ہیں ان کی بھی اگر بات ٹکراتی ہے تو میں ان کو بھی نہیں مانتا. اگلی بات کرو. دیکھیں بابر میں اس سور کانے پر لعنت ڈالو. ایک بات کریں میں تمہیں آگے بات نہیں کرنے دوں گا. اس سور کانے پر لعنت ڈالو. مرزا مسرور کنجر پر لعنت ڈالو. دلے پر گالیاں نہیں یہ گالیاں نہیں. دیکھیں میں ایک حوالہ آپ کو دیتا ہوں, مرزا غلام قادیانی جو ہے نا اس روحانی خزائن میں لکھتا ہے کہ سارے قادیانی کھوتی کے بچے ہیں ٹھیک ہے. تو کھوتی کے بچے, اس کھوتی کے بچے کے لعنت کے اوپر لعنت ڈالو. میں حوالہ دے سکتا ہوں ٹھیک ہے. میں آپ کو 20 سے 25 حوالے دوں گا جو مرزا غلام قادیانی گالیاں دیتا ہے ٹھیک ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ مرزائی گالیاں نہیں دیتے, مرزا غلام قادیانی نے گالیاں نہیں دی. میں 20 سے 25 حوالے دیتا ہوں ان کی کتاب سے, روحانی خزائن سے ٹھیک ہے. اس نے بکواس بکی ہوئی ہیں ٹھیک ہے, گالیاں دی ہوئی ہیں. تو وہ مسلمانوں کو تھوڑیاں دی ہوئی ہیں, اس نے اپنے آپ کو یعنی کہ خود کھوتی کا بچہ, کتے کا بچہ, یہ جو گالیاں نا یہ ان کے لیے حلال ہیں ٹھیک ہے. ان کا مرزا خود کہہ کے گیا ان کو کہ تم سور کی اولاد ہو. مرزے میں ہمیں فرق نہیں ہے, فرق ہے نا, لیکن بات یہ ہے کہ کلیئر تو کرے نا اس کو. بالکل دیکھیں کدھر گیا وہ, یعنی ادھر سب اس کو بھائی بھائی بھی بول رہے ہیں ٹھیک ہے, وہ مرزے پر لعنت بھی ڈال رہا ٹھیک ہے. یہ دوہرا معیار نہ رکھے. مفتی صاحب بھی آپ کو یہ بات کر رہے تھے ٹھیک ہے. مفتی صاحب کے بارے میں وہ بکواس کر رہا ہے, کوئی ادھر کوئی نہیں بول رہا ٹھیک ہے. ابھی سب مجھے ٹوکیں گے. مجھے مفتی صاحب نے منع کر دیا. سمیع صاحب انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں اتارے, اس کو بٹھائے نہیں. آپا دیکھیں وہ مفتی صاحب کی انسلٹ بھی کر رہا تھا, ساتھ ساتھ ادھر سے آپ کے بھی فیور کر رہا تھا. وہ پکا ماجہ ابن ماجہ تھا. سکلین بھائی میں اس کو پہچان گیا ہوں, ابن ماجہ ابن ماجہ ہی ہے آپا, وہ ابن ماجہ ہی تھا. میری بات سنیں, میں اس کو اتار رہی تھی لیکن مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کو بٹھائے, مجھے اس سے بات کرنا ہے. نہیں وہ بات صحیح ہے مفتی صاحب, بات جو بھی ہے مفتی صاحب کو بھی چاہیے نا کہ پہلے وہ سور پر لعنت ڈالے ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا جی فلانی کتاب کھولو, فلانی کتاب کھولو. میں ادھر بات کر رہا ہوں کہ حدیث پاک کے ساتھ اور قرآن پاک کے ساتھ جو چیز ٹکراتی ہے ہم اس کو نہیں مانتے. دوسرے نمبر پر بات یہ ہے, میرا سوال ادھر یہ ہے کہ مرزائیوں کا قرآن و حدیث کے ساتھ کیا لنک ہے ٹھیک ہے. وہ مانتے ہیں قرآن و حدیث کو. سمیع صاحب یہاں پر میں ایک چیز کہوں کہ ہم لوگ کہتے کہ وہ نہیں مانتے, لیکن انہوں نے, ہم لوگ نہیں, وہ ثابت کریں نا کہ وہ مانتے ہیں. ہوتی کیا حدیث, نہیں میں یہ بات نہیں کر رہا کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ نہیں مانتے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ ثابت کریں کہ وہ مانتے ہیں. میں وہی تو بتا رہی ہوں کہ ان کے ہاتھ میں تو سمیع صاحب وہی ہوتا ہے نا. لوگوں کو تو دھوکہ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے, وہ یہی کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم نبی کے ماننے والے ہیں. بالکل یہی بات ہے. آپ وہ ان کے حوالے نکالیں ان کی کتاب سے جو جدھر یہ قرآن و حدیث کو رد کر رہے ہیں, وہ مسلمانوں کو دکھائیں کہ یہ تو قرآن و حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں, ویسے یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو بھی مانتے. ایک منٹ محمد راشد صاحب, ایک منٹ صبر کر لیں, میں جا رہا ہوں سوال کر کے, میں جا رہا ہوں, آپ کریں بات بعد میں ٹھیک ہے. وہ چیزیں نکال کر دکھائیں نا کہ جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن, یہ ان کا مرزا خود کر رہا ہے رد ٹھیک ہے, قرآن کو رد کر رہا ہے, حدیث کو رد کر رہا ہے. ادھر مفتی صاحب نے حدیث پڑھ کر سنائی ہے کہ جو امام مہدی ہے وہ کون ہوگا ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورۃ ال عمران میں صاف لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے, وہ بغیر باپ کے بعد. ان کا جو مرزا کانا سور ہے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 2 بیٹے بھی بنائے ہیں, ان کا باپ کا نام بھی لکھا ہوا, نام بھی یوسف لکھا ہوا, جو کہتا تھا کہ نجار کا کام کرتے تھے ٹھیک ہے. یہ سب لکھا ہوا ہے. یہ قرآن و حدیث کو تو خود رد کر رہے ہیں, ان کا تعلق کیا ہے قرآن و حدیث سے. سمیع صاحب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ شخص جو ہے نا, اپنا سردار بھائی کو بھی پتا ہے, بابر نام کی آئی ڈی, اس نے آج تک کبھی کوئی گستاخی یا کچھ مطلب آئے گا سنے گا. ادھر دیکھیں میں نے اس دن باسن کو قادیانی بولا, آپ نے بولا کہ نہیں وہ قادیانی نہیں ہے. ابھی اس کو کال پہ لیں, اگر ادھر ہے تو لعنت ڈالے گا تو پھر بات کریں. وہ پکا ابن ماجہ ہے یار, ابن ماجہ ہے یہ کوئی بھی ہے, ہم کسی سے لنک نہیں ہے کوئی بھی ٹھیک ہے. وہ لعنت ڈال ہی نہیں رہا. ایک منٹ یار, ایک منٹ ٹھیک ہے جی, اوکے یار. محمد بھائی قسم کی بھی ہماری بات پر جب ان کی ڈبیٹ ہوتی ہے, سکلین بھائی میں چھوٹی سی بات کرنی ہے بس پلیز. جب بھی ان کے ساتھ ہماری کوئی بھی ڈبیٹ ہوتی ہے, ہمارے موڈیٹر بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کو فالتو جو بکواس کر رہا تھا استاد محترم کے خلاف اس کا منہ بند کیا جائے. ڈبیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ایک منٹ
سردار میری بات سنیں سردار بھائی، اگر مفتی صاحب کو جیسے ہی اس نے غلط الفاظ بولے ہیں میں اتارنے لگی ہوں، مفتی صاحب نے مجھے منع کر دیا. میں نے کافی دیر سے کہہ رہا تھا آپا، وہ کافی دیر سے کہہ رہا تھا. ایک منٹ یار ملک بھائی، محمد بھائی چپ ہو جاؤ یار، ایک منٹ مجھے دے دو. مفتی صاحب نے کہا میرا ایک اس کو مطلب بات مطلب آپ اس پہ نہ، اس کے بعد میں چلی گئی ہوں، میں نے میوٹ لگایا ہے. آپ نہیں تھی، میں سمجھ گیا آپ نہیں تھی. وقاص ولی بھی سو رہا ہے، اگر وقاص ولی سو نہ رہا تھا وقاص ولی ٹوکتا. سوائے سکلین بھائی کے ڈاکٹر ایبسولوٹلی صاحب اور وہ جو ملک رہا اپنا مفتی صاحب نہیں، سہیل ملک صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے. ایک منٹ آپا، ایک منٹ بات کرنے دیں پلیز، بات کرنے دیں. یہ قابل قبول نہیں ہے. ڈاکٹر ایبسولوٹلی صاحب، سہیل ملک صاحب اور دوسرے وہ جو بھائی بیٹھے الطاف صاحب، ویسے تو آپ بڑے درس دیتے ہو، پروفیسر بن جاتے ہو. مفتی صاحب کی وہ انسلٹ کر رہا تھا، آپ نہیں ٹوک سکتے تھے. آپ بزی تھی، میرے سامنے آپ بزی تھی. نہیں یہ غلط نہ کرو سر. ہمارے علماء کی کوئی تدلیل کرے نا، میں اس خنزیر کی پگڑی اتار لوں گا. نہیں میں نے بولا اور ابن ماجہ ہے. سکلین بھائی کب سے کہہ رہے ہیں وہ ابن ماجہ ہے، ابن ماجہ ہے، ابن ماجہ ہے، کوئی مان ہی نہیں رہا. میری بات میں نیچے سے گھنٹے سے بکواس کروں بھائی. آپ میرے بارے میں یہ سن لیں، یہ سکلین صاحب ابھی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھنے کہ میں نے بولا ہے کہ نہیں بولا. سر آخر میں بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب وہ ایک بندہ تیری پگڑی اٹھا کے چوک پہ پھینک دے پھر بولے آدھی پگڑی پہن لے، یہ کون سی عزت ہوگی؟ مجھے 2 دفعہ مفتی صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب چپ نہ بولنا. 2 دفعہ مفتی صاحب نے مجھے خود کہا ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ کے ہو گیا ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہوگی ہر بات، لیکن آپ جان ٹھیک ہے آپ سائٹ پر جا رہی ہیں، کسی کو موڈیٹر بنائیں تاکہ اس کا منہ بند کیا جائے، اس کے منہ پہ تھپڑ مارا جائے. موڈیٹر مفتی صاحب خود ہیں، میں نے ان کو بنایا ہے. ماڈریٹر مفتی صاحب خود کرنے ہیں. بس چھوڑے اس بات کو، چھوڑے اس بات کو. میرے بات ایک منٹ یار، ایک منٹ بات سن لیں. سکلین بھائی، سکلین بھائی کو دجل کر کے ابن ماجہ خنزیر. نہیں مجھے پتا یار، میں کام کا بڑا مار ہوں. میں جرنلسٹ ہوں. میں تو شروع میں پہلے 2 منٹ میں اس کی آواز بھی پہچانی، اس کے ورڈ بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں. میں پہلے 2 منٹ میں اس کو پہچان گیا تھا. میں شروع سے کہہ رہا ہوں، میں نے $1000 کا اعلان کیا. میں نے اس باجی کے لیے بھی $1000 کا اعلان کیا کہ اس کو کیمرہ اوپن کریں. آپ اس کا اکاؤنٹ تو جا کے دیکھیں، پرائیویٹ اکاؤنٹ سے فیک آئی ڈی سے آ کے یہاں کے دجل کر کے گیا اور مفتی صاحب کی بےزتی کر کے گیا. اور اب یہاں کوئی موڈیٹر نہیں تھا. مفتی صاحب کو آپ نے موڈیٹر نہیں بنایا. میں یہاں بیٹھا ہوں، کسی کو آپ نے موڈیٹر نہیں بنایا اور آپ میوٹ کر کے آپ چلی گئی. دس از ناٹ فیئر، دس از ناٹ فیئر، دس ناٹ وے ٹو رن دی براڈ. اگر آپ نے یہاں لوگوں کو بلایا ہے تو کسی کو موڈیٹر بنا کے جائیں، کسی کو اتھارٹی دے کے جائیں. دس ناٹ فیئر. I'm so sorry. نہیں تھا مفتی صاحب اس کو خاموش کرا رہے تھے، نہیں ہو رہا تھا اس سے وہ کہہ رہا تھا میں موڈیٹر نہیں ہوں. مفتی صاحب سن تو لے، آپ ریکارڈنگ میں جا کے سن لیں. میری بہن کر دیتی ہوں، میں آپ کو یہاں پر سکرین شاٹ لے کے بھیج دیتی ہوں. جناب آپ کیسی بات نہیں، میری بہن مفتی صاحب کی آپ ریکارڈنگ سن لے. اس نے ٹرائی کیا، اس کو وہ میوٹ اس کو نہیں کر پایا اور وہ دجل کر رہا تھا، مفتی صاحب کی انسلٹ کر رہا تھا. مفتی صاحب بکس پکڑ کے حوالے پیش کریں کہ موبائل کے اوپر اس کو میوٹ کریں، یا تو وہ ان کے ساتھ قرآن و حدیث سے بات کریں تو یا وہ اپنا موبائل سے اس کو میوٹ کریں. کچھ کوئی ایک کام تو کریں گے نا. پلیز آپی جان ان کا منہ بند کرنے کے لیے 1-2 کو میری بات سنیں ایک سیکنڈ. جب میں یہاں پر نہیں تھی، میری پہلے بات سن لیں ایک سیکنڈ، میری بات دھیان سے سنیں. جب میں یہاں پر موجود نہیں تھی، میں میوٹ لگا کر چلی گئی فون سننے کے لیے. اس وقت میں نے اپنا مفتی صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے موڈیٹر بنا دے. میرے پاس ریکارڈ ہے، میں نے سکرین شاٹ لے لیا، ابھی لیا میں آپ کو یہ یہاں پر سکرین کے اوپر دکھا دیتی ہوں کہ کیا میں غلط. مفتی صاحب نیچے بیٹھے ہیں، کال ڈالو مفتی صاحب کو اوپر لو. یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے ایڈ کریں، میں بہن ان کو پلیز ایڈ کریں. موڈریٹر ہے وہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب جو ہیں یہ خود بتائیں. مفتی صاحب مجھے ریکویسٹ ایک سیکنڈ مفتی صاحب سے پوچھیں کہ کیا وہ موڈیٹر نہیں ہیں، انہیں ابھی مفتی صاحب آپ کو بتا دیتے ہیں. بہن جی ایک سیکنڈ، مفتی صاحب کو لینے سے پہلے میری ایک بات سن لے چھوٹی جی. میں گزارش کروں گا، میں تقریباً 1 گھنٹے سے بات سن رہا ہوں. میں بول نہیں سکتا تھا اس لیے کہ میں بس چلا رہا تھا اور اس میں شور بہت آتا ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات جو ہے یہ ہے کہ وہ اس بندے نے، وہ جو بھی تھا، میں تو اس کو نہیں جانتا،
لیکن اس نے وہ جو حرامزدگی کی ہے نا، اس نے وہ مفتی صاحب کی شان میں جو گستاخی کی ہے جی، اس نے وہ تو کر کے بول رہا تھا. جو آدمی ہمارے علماء کو، ہمارے مفتیان کو تو کر کے بولے، اس کو تو یہاں بٹھانے لعنت بھیجیں اس کے اوپر. دیکھیں شفیق صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے مفتی صاحب میری بات مفتی صاحب ہمیں یہ بات، مفتی صاحب پلیز آپ ذرا اس چیز پہ کر دیں، یہ بڑی کنٹروورسی ہو گئی ہے. میری بات تو سن لینا. انہوں نے مفتی صاحب نے شفیق بھائی ایک منٹ. اچھا، میں نے ایک کام تھا مجھے بڑا، لیکن میں اس کو وائنڈ اپ کر کے تو فوری پھر واپس آیا ہوں. کہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ہماری بہن سوشل میڈیا سے اتنا واقف نہیں ہے، اور خود بھی یہ تسلیم کرتی ہیں کہ یہ 2 مہینے تقریباً ہوئے ان کو واٹس ایپ کے اوپر آئے ہوئے. گزارش یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مستور ہیں، عورت ہیں. عورت کا جو اپنا ایک مزاج ہوتا ہے نا، وہ نرم ہوتا ہے، صنف نازک ہے. وہ ان کا جو رویہ ہوتا ہے نا عورت کا، وہ ہر ایک کے لیے نرم ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تھوڑی سی جذباتی نہ ہو. ڈاکٹر صاحب تو بیٹھے ہیں، یہ تو ڈاکٹری طور پہ. ڈاکٹر صاحب آپ ٹیکوں والے ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں؟ میں دونوں ہوں جناب. دونوں ہیں. تو آپ اچھا مائک ذرا میوٹ، سارے دوست رکھیے گا. تو گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات تو مرد حضرات تو جانتے ہی ہوں گے، عورت کی ایک نیچر کو سمجھنا چاہیے، اس کے دماغ کو پڑھنا چاہیے کہ یہ کس جگہ پہ ہیں اور کیا ان کی نیچر ہے. تو قادیانیوں کا اب آ جاتے ہیں قادیانیوں کی نیچر کی طرف. قادیانیوں کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ اپنا نقاب اوڑھ کے رکھتے ہیں، یہ ہماری صفوں کے اندر گھس کے رہتے ہیں، اور جناب یہ دوستیاں یاریاں لگا کے رکھتے ہیں. یار میری زندگی کے اندر واللہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اگر آپ یقین کرنا چاہیں تو کر لیں، نہیں کرنا تو آپ کی خوشی. میرے ساتھ مجھے مفتی صاحب استاد جی کہنے والے، اور حتیٰ کہ میں نے ان کو اپنے چینل کا موڈیریٹر بنایا اور اختیارات دیے، پاسورڈ تک دے دیے. مفتی صاحب یہاں پر ایک چیز مجھے کہ آپ موڈیریٹر ہیں میرے، کیا میں نے آپ کو بنایا یا نہیں بنایا؟ آپ ذرا چیک کر کے بتائیں. باجی مجھے اس کے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ میں کمنٹ کرتا ہوں جی، تو اس میں نا وہ یہ موڈیریٹر ہوں بھائی، وہ اوپر وہ سائن آ رہا ہے. جی بالکل، میں نے اس چیز کی میں بتا رہا ہوں باجی، میں سارا بتا رہا ہوں. باجی نے مجھے موڈیریٹر بنایا ہے، یہ آخری وقت میں بنایا ہے کہ جب ساری گفتگو ہو چکی سی، سب کچھ ہو چکا تھا. سمجھنا چاہیے ذرا، ہر چیز کو سمجھنا چاہیے، چیز کے دونوں پہلوؤں کو لینا چاہیے. جذبات اصل چیز نہیں ہوتی. وہ جس مشن پہ آیا تھا نا، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مشن میں کامیاب ہو گیا ہے، اور آپ لوگ اس کو مشن میں کامیاب نہ ہونے دیں. وہ مشن اس کا یہ تھا کہ دیکھو جی، میں باجی ام رباب کی چادر میں چھپتا ہوں، اس کو استاد صاحب اور یہ کہہ کہ جی تمہارا علم بڑا ہے، تو تم جس کو لے کے آئی ہو وہ اس کا علم کم ہے، یہ تو بریلوی ہیں، یہ تو کافر کہتے ہیں، یہ آپس میں. اب یہاں ہماری براڈ میں بیٹھے کئی دیوبندی ہیں، کئی شیعہ ہیں، کئی وہابی ہیں. وہ گیم یہ کر رہا تھا کہ یہ آپس میں الجھ جائیں، بیچ میں سائڈ پہ ہو جاؤں. قادیانیوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے. ہمارا چونکہ یہ طریقہ ہے کہ ہم مسلک اور فرقے کی بات کرتے ہی نہیں ہیں، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم صرف مرزا قادیانی کو فوکس کرتے ہیں. کسی تنظیم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، نہ پی ٹی آئی سے، نہ ہی کوئی لبیک سے، تو نہ ہی کوئی وہ نون لیگ سے، تو نہ ہی وہ پیپلز پارٹی سے. تو ہمارا بھائی ہم چونکہ ہماری فیلڈ اس چیز کا تقاضا نہیں کرتی کہ ہم ان معاملات میں پڑھیں. اچھا، یہ تو میں اپنا موقف 2 لفظوں میں بیان کر رہا ہوں. پرانے جو مجھے سننے دیکھنے والے ہیں وہ میرے موقف سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ کس مزاج کا ہے یا یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو وہ گیم یہ کر رہا تھا کہ اور اسی گیم پر جو ہے نا آپ اتر آئے اور آپ نے آپس میں الجھنا شروع کر دیا. تو آپ لوگوں کو ایک چیز مجھے یہ بتا دیں کہ میں جب ان کو اتار رہی تھی 2-3 دفعہ جب اس نے بڑھا، کیا آپ نے مجھے منع نہیں کیا کہ نہیں ان کو رہنا ہے یہاں پر؟ آپ اس چیز کی گواہی دیں. یہ بھی بتا دیتا ہوں، مفتی صاحب میں نے ان کو بھی روکا، ڈاکٹر صاحب کو بھی روکا. بھائی چپ کر جو.
तो वो ये अपने अपने जो यार दोस्त हैं इनको तो बंदा कर लेता है ना भाई, ये तो मेरे सारे यार हैं ना, इनको तो भाई चुप कर कर सकते हैं। तो समझ आई कि नहीं? तो ये यारी दोस्ती में होता है ना कि कोई बड़ा बनने का मुझे कोई शौक़ नहीं है मेरे भाई। असल में पता है क्या होता है, डिबेट के अंदर जब दो खिलाड़ी उतरे होते हैं ना मैदान में, तो फिर वो उनको खेलने देना चाहिए, बीच में फिर कोई और दखल ना दे। ये एक तरीक़ाकार होता है डिबेट का, ये एक तरीक़ाकार होता है। और इसमें ये भी होता है कि देखिए कई पहलू हैं ना, ये काम कादियानी करते हैं। ये कादियानी, कल जो डिबेट हुई है आप लोगों ने सुन लिया कि तलत की डिबेट पर मैं गया तो जो गेम मैं उसके साथ कर रहा था, आज इस कादियानी ने वो गेम मेरे साथ की है, समझे? वो बदला उसने किया है। मैं ये कर रहा था कि मैं तल्लत के ऊपर हाथ रखा हुआ था मैंने कहा तल्लत तू ठीक है, तू बंदा ठीक है, ये तेरी तो सुनते ही नहीं है, ये सही नहीं है। वो सारी डिबेट मेरे YouTube के चैनल ख़त्म वो टाइम्स के ऊपर अपलोड है, वो आप मुलाजा कर लीजिएगा। तो उसने कल वाली का आज बदला चुकाया है। तो मैं सारी गेम समझ रहा था, सब कुछ समझ रहा था ये कर क्या रहे। तो ये तो असल में पुत्र ये तुसी बच्चे लगते हो, तुसी बच्चे लगते हो, तो कुछ भी नहीं है जे। ते अच्छा यार सुन ले यार सरदार साहब, सुन ते लवो की करते हो। फिर चाचा सरदार कहता है मैनू कहते ने ना बोल। ते अच्छा भाई मैं अपने यार बेलियां दे नाल फ्री हाँ, ठीक है, मेरा मजाज है, मैं अपने यार दोस्तों दे नाल फ्री हाँ अगर जो मेरी नालों उम्र चो वड्डे ने, ठीक है। तो तुसी मैनू छोटा भरा समझ के माफ़ कर दिया करो। अच्छा गुजारिश है वे कि जब डिबेट हो रही होती है ना, तो उसमें फिर सारे हजरात आप चुप रहा करें, उसमें ना वो पल्ला डाउन हो जाता है। आप बोलेंगे ना तो ये लोग फिर क्लिपिंग करके तो लोगों को ये बावर करवाते हैं, देखो जी ए लोग तो अपने वड्डियां दी गल नहीं सुनते, है ना। मैं कल गेम मैं कल की सी, मैं क्या तल्लत है तेरी नहीं सुनते पे, तो इन्होंने मेरी की सुननी है ना। देखो ना, तो वो सारे ही चढ़ाई कर रहे थे मेरे ऊपर, मैं अकेला था या 8-10 थे। तो अब गुजारिश ये है कि कल ही ये दूसरा वकूआ हुआ कि मेरी ब्रॉड के ऊपर एक बंदा आ गया जी, मैं ना सियालकोट के अंदर मेरी दुकान है मोटरसाइकिलों की, तो वो ना मैं एक मोटरसाइकिल सही करवाने के लिए आया था एक कादियानी, तो वो मुझसे सवाल कर रहा था। अच्छा जी सवाल वो ये जिस तरीके से ये ड्रामा कर रहा था, हमने बड़े कादियानी पकड़े हैं, बड़े पकड़े हैं, यकीन मानिए सी कसम वाली गल है, इन्होंने सुंघ लेने आ सानू पता चल जाता है। वो ना बाबा जी दे कोलों ना असी दरस लैके उठन लगे, तो बाबा जी ने मैनू कहा पुत्र जी हरामियां को बच के रहा कर। तो मैं बाबा फिर बह गया कि रवां उन्हों की की पहचान है, कोई पहचान ही दस दिओ ताकि मैं उन्होंने को बच जावां। तो बाबा जी ने मेरे कन दे विच ना पोला जिहा किया, वो अपनी करतूतां नाल पहचाने जाणगे। समझ आई कि नहीं? वो ना असीं इन्हां दीयां करतूतां तो पहचान जाने आ। सानू ना वो है ना हदीस पाक दा मफहूम है कि मोमन दी फरासत तू बचो डरो कि ए नूरे इलाही तू वेखदा है, ठीक है। बसारत इहदी बड़ी उच्ची हुंदी है, तो ये उच्चे मामले होंदे ने, तो कुछ मामले है ने, तो पहचान हो जाती है। इन्नी फील्ड भी एडी लंबी चौड़ी हो गई है ना साडी, 25 साल का अरसा हो गया, तो इन्हां नाल ही घोल पिया है। तो एक अरसे तो घुलने पे इन्हां दे नाल असी, ते समी घुराया टुर गया कि है वे समी घुराया टुर गया है। चलो तो बहरहाल सारे प्यार मोहब्बत वाले साडे ने यार बेली हुई ने। हाँ जी, तो हमारा तो एक ही मौका। समी घुराया साहब आ जाएं, आपको याद फरमा रहे हैं अपना। नहीं वॉलंटरी नीचे चला जाए समी साहब जनाब। मैं जा रहा हूँ नीचे, मैं नीचे चला जाता हूँ, एक छोटी सी बात करके मैं जाता हूँ क्योंकि मैं जी। समी घुराया साहब आपको मुफ्ती साहब याद कर रहे हैं, आप प्लीज तशरीफ। बहन जी आप जरा ये नीचे भी ख्याल रखें, ये नीचे जो है ना ये कमेंट्स में ये बड़े बकवास कर रहे हैं। अच्छा बाजी तुसी ना मैनू मॉडरेटर बनाया, मॉडरेटर च ऑप्शन हुंदे ने कि तुसी इख्तियार दिंदे हो कि मैं इन्हां गेस्ट नू भी मैनेज कर सकां, वो वाला इख्तियार भी तुसी मेरे आसे ओपन कर दियो। जी बिल्कुल ओपन है जी।
ਉਹ ਐਵੇਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਆਏਗਾ ना नवा बंदा तो उन्होंने मैं मैनेज कर बंदा वॉलंटरी चला जाए क्योंकि समी गुराया साहब से बात करनी है। अच्छा बात ये है कि सुनिएगा कि बाजी चूंकि एक औरत ज़ात है और इनको अभी नहीं पता, इनके जाल का नहीं पता, तो वो ये जो बार बार कह रही थी तो मैं तो समझ रहा था ना, तो कई लोगों ने फिर उससे ये तासुर गया है कि शायद कोई मतलब ये इनकी फेवर कर रही हैं या ये कर रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है बाद में वीडियो मुफ्ती छोटी सी बात कर लूं कि इसी चीज़ को फिर आप कर दीजिएगा कि मैं एक शेर बोल रही हूँ कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अच्छा बात ये है कि हमें ना मामलात को समझना चाहिए। और मुफ्ती साहब एक मिनट, मैं यहाँ पर जो बात मैं मुफ्ती साहब का जो हुक्म था वो मेरे लिए क्यों अहम था, कहते हैं कि जो महमूद थे ये बहुत ज़्यादा जो अपनी बादशाही में अपने एक वज़ीर से बेतहाशा मोहब्बत करते थे, और दूसरे जो बड़े जेलस थे वो कहते थे कि जी ये तो बड़ा सर चढ़ाया हुआ है, हर बात इसकी मानी जाती है, तो हम कुछ नहीं हैं, हम तो ज़्यादा काम करते हैं, हर बात इसकी। एक दिन क्या किया कि बादशाह सलामत ने उन्हें कहा कि अच्छा ठीक है, आज मैं तुम्हें साबित कर देता हूँ कि मैं इसकी क्यों कदर कीमत है। बादशाह ने सब वज़ीरों को एक लाइन में खड़ा किया और अयाज भी वहीं खड़े हो गए। अब जब वज़ीरों के साथ खड़े हैं तो उन्होंने एक बहुत बड़ा हीरा जो था एक नंबर को पहले वाले को दिया, उन्होंने कहा इसको तोड़ दो। उन्होंने कहा बादशाह सलामत इतना कीमती हीरा ये कैसे तोड़ दें। दूसरे को दिया, दूसरे ने कहा कि नहीं बादशाह सलामत मैं इसको नहीं तोड़ूंगा। तीसरे के पास, चौथे एंड के ऊपर आकर जो अयाज थे जो बड़े महबूब थे बादशाह के, उनके पास चला गया। उन्होंने कहा भी तोड़ो, उन्होंने उठाया तो मारा ज़मीन पे, कच्चा करची हो गया। वो लोग हैरान, सारे वज़ीर वो इतना कीमती, इतना बादशाह ने तो ये बड़ी फ़लाँ जगह से मंगवाया था, ये क्या किया। तो उसने कहा कि मेरे लिए बादशाह का हुक्म जो था वो इस हीरे से कहीं ज़्यादा कीमती था। मेरे पर वो सारी बातें बहुत गरां गुजर रही थी, मैं उसको एक सेकंड भी बर्दाश्त ना करती, लेकिन हमारे मुफ्ती जो साहब अपना मुबशर साहब थे वो मुझे बारहा रोक रहे थे, वो उनसे बात करना चाह रहे थे। मेरे लिए इनका हुक्म जो था वो ज़्यादा मुकद्दम था। आई एम सॉरी टू से कि मैं कभी भी उनकी बात जो थी उस हीरे से कहीं ज़्यादा कीमती थी। हमारे उलमा हमारे लिए सरमाया है, अंबिया के बाद यही हमारे सर के ताज है। तो जब मुफ्ती साहब ने मुझे ये फरमा दिया कि रुबाब बीबी इसको नहीं उतारना, मुझे इससे बात करना है, वो मुझे कितना ही गरां गुजर रहा था, मुझे कितना ही बुरा लग रहा था। मैं फिर भी बीच में बोलती थी, फिर मैं इजाज़त लेती थी, लेकिन मुफ्ती साहब ने मुझे बारहा रुका। उसके लिए अगर किसी की कोई दिल शिकनी हुई है मैं उससे माजरत चाहती हूँ, लेकिन मेरे लिए मुफ्ती साहब का हुक्म मानना ज़्यादा ज़रूरी था। सॉरी बाजी, मैं सिर्फ उमर वाक से बस सिर्फ एक मिनट यार, एक मिनट, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए आप यहाँ पे मौजूद नहीं थी, आप फोन कॉल लेने के लिए ब्राड से दूर जा चुकी थी, वो बंदा पीछे से बदतमीजी कर रहा था। उस वक्त की जो बात है नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ ना। देखिए हमारे पास कोई इख्तियार नहीं था, ना मुफ्ती पास के पास था, ना हम थे मॉडरेटर, हम उसको म्यूट भी नहीं कर सकते थे। नहीं देखिए, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। देखिए जब आप ऐसा कोई काम नेक्स्ट टाइम होता है तो आप किसी को हैंड ओवर करके दें। थैंक यू। बाजी एक मिनट जी, बाजी ओ बाजी रुको यार, रुको सारे रुको। सैयद बादशाह एक मिनट, सैयद बादशाह एक मिनट सर। तुसी ते चुप ही हो जाओ ना, तुसी ते चुप ही हो जाओ बस। हाँ अब मुफ्ती साहब आप ही मेरे गवाह हैं अल्लाह के पास। अच्छा सुनो तो सही जरा, बाजी रुको तो सही, बाजी रुको तो सही। जी जी, आपको पता है कि मेरे सारे वो भाई हैं जिनको मैं बिल्कुल खफा नहीं कर सकती, यानी ये समझते कि मेरे दाएं और बाएं हाथ है, इनको मैं कभी नाराज नहीं कर सकती। जी जी सब जो है ना आपके हाथ में है सारा कुछ। जी कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा बात ये है कि देखिए हमें ना मामलात को समझना चाहिए। अभी मैं भी मौजूद था, मेरे साथ ही डिबेट हो रही थी उसकी, तो मैं सब मामला समझ रहा था। बाजी अब मसरूफ़ हैं, बहुत मसरूफ़ हैं, आप लोगों की सोच से भी ज़्यादा मसरूफ़ बीबी हैं ये। तो आपको नहीं पता इनके मामलात का, तो इनको फ़ोन वगैरह आते हैं या इन्होंने दीगर मामलात को देखभाल करना है,
تو میں ان کو حالانکہ کہہ بھی رہا تھا کہ باجی نو میوٹ کرو، باجی نو میوٹ کرو، تو وہ نہیں کر رہی تھیں. تو اس سے یہ تاثر نہیں جانا چاہیے جی کوئی گل کوئی اور سی، گل کوئی اور ہے سی کہ وہ مصروف سن. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ قادیانیوں کو اچھا بات وہ کر رہا تھا، وہ پھر بات کہیں اور چلی گئی کہ وہ کہنے لگا جی موٹر سائیکل صحیح کروانے آیا تھا تو وہ یہ سوال قادیانیوں کے کر رہا تھا. میں اس کے سوال سن رہا تھا تو کہنے لگا جی میں لاجواب ہو گیا، اس نے یہ یا عیسائی متوفی کا آیت پیش کی تو اس کے اوپر تو میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. اب سمجھیے ذرا، ایک کامن سینس بھی بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایک غیر عالم ہے، خود کہہ رہا ہے کہ میں غیر عالم ہوں، میں عالم دین نہیں ہوں، تو وہ اس آیت مخصوص ایک آیت کے اوپر وہ یہ کہے کہ میں لاجواب ہو گیا. یہ کوئی بھی مسلمان نہیں. وہ دو ٹوک یہ کہتا ہے، دو ٹوک مسلمان کا دو ٹوک فیصلہ ہوتا ہے، یار میں عالم دین نہیں، جا کے کسی عالم دین نال الجھ جا کے جا تو بس گل ختم کہ میں اس ایک آیت کے اوپر لاجواب ہو گیا. اچھا میں سنتا رہا، میں اسی ٹائم مجھے سوچ گئی کہ دال کو جکال ہے. تھوڑا سا آگے بڑھے نا تو وہ کہنے لگا اور میرا ایک اعتراض ہے، سوال ہے. اس نے ایک اور سوال کی ہے. میں نے کہا پہلے ایک سوال کا جواب تو پورا ہو لینے دو. تو جب وہ یہ کہہ رہا تھا نا میرا ایک اور سوال ہے، تو کتاب اس کی یہ سامنے کھلی تھی، یہ والی پاکٹ بک قادیانیاں دی، تے انہیں نا انج کر کے نا صفحہ انج کر کے پلٹے. صفحے دی آواز آ رہی ہے؟ جی 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 یہ آواز آئی. اچھا تے میری جڑی چھٹی ہے سی نا انہیں کیا کیا پاکٹ بک نے کھولی ہے. میں اسی ٹائم جڑا انہیں اعتراض کیتا سی نا وہ ایک کھڈیا، تے یقین منو اج بھی اور ریکارڈنگ بھی موجود ہے. اگلا جڑا وہ اعتراض کرنا چاہ رہا سی نا جتوں میں ٹوکیا سی، وہ اتنے وہ ترتیب نال دو اعتراض اتنے لکھے نے. میں کیا کہ تو دس مینوں کہ مرزا غلام قادیانی نو تو کی سمجھنا جڑا اج میں اینوں کیتا ہے. اینوں بھی میں ہی پھڑیا ہے نا، میں ہی پھڑیا ہے. تے مینوں سوچ گئی سی کیونکہ یہ اعتراض تو ہے ہی خالص قادیانیوں کے، مسلمانوں کا تو اعتراض ہے ہی نہیں. جی جی بالکل کامن سینس ہے بندے کی. یار کسے دنیا دے مسلمان دے دماغ چ انج دے سوالات اوندے ہی نہیں. بھائی تواڈے بھی تے یار بیلی نے ہزاراں، ملو کسے نو، کدی کسے نے کوئی اے والے سوال کیتے اور کوئی نہیں. اے سوال خالص قادیانیاں دے نے. جدوں اے سوالات ہون گے سمجھ لیا جے تہاڈا مخاطب کوئی گڑبڑ ضرور ہے تے او دے اوتے باجی لعنت لازمی اسی پوانے ہیں. اے گل ذہن چ رکھیا جے کہ بھائی تو سانو پہلے ڈکلیئر کر، تو اسی نہیں ایویں تو سوال کری جا مینوں قرآن دی چ ثابت کر. کیوں بھائی قرآن دی چ ثابت کرو؟ ایویں دھکے نال کریے؟ اسی ویلے بیٹھے ہیں کوئی تینوں قرآن دی چ ثابت کریے؟ کیوں؟ وجہ بھی تے دسنا. جی اچھا باجی بھی دو ٹوک دیکھو، جنگ جاری ہے، جنگ جاری ہے. کلاشن کوف یا جو بھی گن شن میرے ہاتھ میں ہے، دشمن سامنے آ گیا ہے. تو جنگ کے اندر کیا سکھایا جاتا ہے فوجی کو؟ فوری ڈیسیجن لینا ہے، فوری. ایک لمحے دے وچ تہاڈا دماغ فیصلہ کرے کہ اے اپنا فوجی ہے کہ دشمن ہے. ایک سیکنڈ ہے تہاڈے کول، وہی تہاڈی موت دا سبب بن سکدا ہے. نہیں تو انہیں ٹریگل دب دینا تے چل تسی گئے. ایک سیکنڈ تہاڈے کول تے اوتھے سوچو بچار نہیں چلدی. اسی اس ٹائم میدان جنگ چاں باجی. سوشل میڈیا وار ہے، ایتھے فائٹ ہو رہی ہے، ایتھے فوری فیصلہ لینا ہے بھائی. ایتھے نہیں جی اگر وہ قادیانی ہے تو چلو مٹی پاؤ مٹی. نہیں اگر کیوں بھائی، اگر کیوں بھائی؟ نہ دو تو جو ہمارے مد مقابل آیا ہے اس کا سٹیٹس واضح ہونا چاہیے ہمارے سامنے کہ بندہ فلاں ہے بھائی. ہاں اس کے مطابق پھر ہم اگلا ڈیسیجن لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی ونڈ بھی تو ہوتی ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں آپ کے سوال کا جواب دے کے میں نے جانا ہے، ابھی میں نے جانا ہے، میں ویسے ہی آیا ہوں. بہت شکریہ. جو آپ نے مجھے کہا تھا کہ بھائیوں نے آج میرا جو حشر کرنا تھا نا، کوئی گل نہیں باجی. آپ نے جو مجھے کہا تھا کہ بھائی آج امام مہدی کا موضوع ہے تو اس کے اوپر حدیثیں پیش کرنی ہیں، وہ باجی میں تو پوریا کتاباں لے کے آیا ہوں. میرا ہی کلاس فیلو تے نہیں، انہوں کہاں گے ساڈے تو 3-4 درجے تھلے سن. تے مفتی محمد ہاشم صاحب تے انہوں نے یہ کتاب ایک لکھی ہے معرفت امام مہدی، بڑی لاجواب کتاب. وہ انہوں نے ساریاں حدیثاں جمع کر چھڑیاں نے. تو میں تے پٹاری سامنے کھول کے بیٹھا ہوں
ਤੇ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਖੇਡ ਖੇਡਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਤੁਕ ਨਾਲ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। हाँ तो वो तरीक़ाकार है। तो उम्मीद है कि सारे सवालात और सारे शकूक और शुबात मैं रफ़ा करके जा रहा हूँ, फिर भी किसी का कोई है कोई तो सारे सब में से बैठे हुए में से सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लें मुफ्ती साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या शेख सैयद बादशाह अल्लाह आपको सलामत रखिए, आबाद और शाद रखिए। जिस ब्रांड का आप तज़किरा कर रहे हैं शाह साहब, मैं उधर नीचे बैठ के सुन रहा था माशाल्लाह उस दिन। अल्लाह आपको और आपके इल्म में इजाफा फरमाए, क्योंकि आप मदीना तो रसूल आज दो कादियानी फड़ चुके हैं। भी तारीख का हिस्सा बनाया जाए, याद रखा जाए। कल एक कादियानी मैं फड़िया है, अज दूजा कादियानी फड़े है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हम आपा पे वाकई नाराज हो गए थे, झूठ क्यों बोले? कोई बात नहीं, नाराज नहीं, आप ही ना नाराज नहीं होना। ओए सरदार फरोज साहब ना ही खुद होना है ते ना किसी ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आपने अस्सलाम वालेकुम शाह जी, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मैं तो पहली दफा मैंने आपकी ब्रॉड को ज्वाइन किया, लेकिन वैसे मैं गए बगैर आपको सुनता रहता था जी। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। जिस जंग का आपने ऐलान किया है, हम भी उसी के सिपाही हैं, आपके पीछे पीछे शाना बशाना आपके साथ। दूजी जमीनी वार तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ओ बाबा जी, दिमागी जंग है, नजरियाती जंग है, कलाम दी जंग है, समझे कि बड़ी। शाह जी इतने उल्टे सवालात करते हैं। वो कल अभी ना मैंने वो ज्वाइन तो नहीं मैंने की लाइव, लेकिन गुजरी मेरी नज़र से। वो कह रहे थे जी अल्लाह माफ़ करे, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अगर आखिरी नबी हैं, तो आप तो कहते हैं कि इमाम मेहदी भी आएंगे। इमाम मेहदी भी अल्लाह के नबी हुए ना फिर तो। शेख साहब मैं सिर्फ 2 मिनट थे। कोई सवाल किसी और का, कोई पिछली गुफ्तगू के बारे में कोई है? पहले वकास वली भाई जमील जी। हाँ जी, वो आपने अभी जो आप सुना रहे थे वाकया, आपने उसका जवाब नहीं दिया फिर। हाँ वो पकड़ लिया ना, मैंने कहा किताब तू खोल लीजिए तो पहले तो मैं दस ना मिर्जा गुलाम कादियानी के बारे तू कह वो फिर टावां टोइयां जिवें ऐ कर रहा सी। नहीं मैं नहीं लानत भेजदा, मैं नहीं। और मैं कहा मैं तो लानत भेजना, तू तो अजय हूँ। पहले वो ना मुझे मुफ्ती साहब कह रहा था, उस्ताद जी कह रहा था। मैं कहा तू अजय हूँ तो मैंने मुफ्ती साहब तो शाह जी तो उस्ताद जी कहना पिया। मैं लानत भेजना, मैनू फॉलो कर फॉलो, मैं उन्होंने खंजीर मनना ना भाई। ओ तितर होया ऐ तरीका। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर एब्सोल्युटली। हाँ जी ये मेरा सवाल नहीं है, लेकिन मैं बस एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले मैं जैसा ये हज़रत ईसा के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे एक नई चीज़ पता चली है जो मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कादियानी कहते हैं कि गुलाम मिर्ज़ा कादिया मतलब हज़रत ईसा जो होते हैं सलीब से उतारे गए और कश्मीर में आकर आबाद हो गए, तो उनकी कब्र यहाँ पर है। इसी तरीके से एक फ़लसफ़ा जो है वो जापानियों के पास भी है, जो के कहते हैं कि हज़रत ईसा। मुख्तसर करो बाबा जी, मुख्तसर में जाना है की करते हो, मुख्तसर करो। मैंने कहा था कि जापानियों का ये कहना है कि वो जापान में भी आके आबाद हुए थे। ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਛੱਡੀ ਦਿਓ ਨਾ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਫੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੱਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। चले आज आप मुझे पता है आपने जाना, लेकिन ये बड़े मजे का। मैं जाना है यार, फिर कभी सही, फिर कभी इंशाल्लाह। मलक साहब अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। आपको बड़ी तारीफ सुनी थी, फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में आपको देखा है। बस सिर्फ एक करेक्शन, एक ही लफ्ज कि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हसन की औलाद में से होंगे या हजरत इमाम हुसैन की? बहुत शुक्रिया, बस इतनी बात। दोनों की जी। हजरत इमाम हसन की हों या हुसैन की हों, हैं तो दोनों फातिमा की औलाद ही ना, तो हदीस में जो लफ्ज़ आता है वो फातिमी होंगे। ठीक है जी, ये मुख्तसर जवाब है, तफसीली जवाब फिर कभी सही। ठीक है जी, रब रखा जी। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, अल्लाह आबाद और शाद रखिए आपको। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ की दरख्वास्त है।